بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم بعد ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم اپنے تزکیے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے عقائد کی درستگی کے لیے، اور اپنی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اپنی ہدایت کے لیے ہم اس کو بیٹھے یہاں کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے۔ اچھا، سورہ نساء چل رہی تھی اور وی ریچڈ ٹل دی اینڈ آف جز 4، اور یہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ ان عورتوں کا ذکر کیا ہوا ہے جو محرمات ہیں، جن سے نکاح ساری زندگی کے لیے حرام ہے اور کسی بھی صورت کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے پردہ ضروری ہے، سب سے اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ ان کے ساتھ سوشل گیدرنگس نہ کی جائیں۔ یہاں تھوڑا سا کنفیوژن ایک ہوتا ہے، تو میں اس کو اور کلیئر کر دوں۔ وہ لوگ جو مکس گیدرنگس کر رہے ہوتے ہیں مستقل، وہ پھر اعتراض کرتے ہیں ان حضرات کے اوپر اور خواتین کے اوپر جو اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے آرگیومنٹس دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم بازار بھی تو جاتے ہو اور دکان میں بھی تو جاتے ہو، وہاں بھی تو سب عورتیں مرد ہوتے ہیں اور بے پرد بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، وہاں بھی نہ جاؤ۔ اور تم آفس بھی تو جاتے ہو، اور تم جیسے میں پڑھاتا ہوں کلاس میں، وہاں بھی سب ہوتے ہیں موجود، مرد عورت۔ کانفرنسز میں جاتے ہیں، وہاں سب ہوتے ہیں۔ آفس کے کام کا جو ماحول ہوتا ہے، آفس ورک ہوتا ہے، وہاں پہ بھی مرد عورتیں سب کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی نہ جاؤ، وہاں بھی کیوں جا رہے ہو؟ تو اس بات کو آپ دیکھ لیں کہ دین جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ دین آسان کرنے کے لیے آیا، مشکل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو وہ جگہیں جن کو ہم ضرورت کی جگہیں کہتے ہیں، وہ جگہیں جن کا جانا، جہاں پہ جانا نکلنا ضرورت کے درجے میں ہے اور نہ جائیں تو زندگی مشکل بن جائے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے قوانین بتائیں۔ اور جن جگہوں پہ جانے سے یہ جو ضرورت کی جگہیں نہیں ہیں، وہاں پہ الگ احکام ہے۔ تو آفس ہو گیا، بازار ہو گیا، اس طرح کی جگہیں ہو گئیں جہاں پہ جانا ہمارے رزق کی تلاش کے لیے ضروری ہے، اور ہمیں ہماری ضروریات کی چیزیں وہاں سے ملتی ہیں، وہاں ہم جائیں گے، وہاں جانے میں مانعت نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ جانے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایلیگنس کا حکم دیا ہے، وقار کا حکم دیا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ جو عورتیں کام کے لیے نکل رہی ہیں، کام کاج کے لیے نکل رہی ہیں، بہتر یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ وہ نہ نکلیں، اور کیونکہ اللہ نے ان کے رزق کی ذمہ داری، ان کی ضروریات کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے۔ لیکن بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی مرد ہوتا نہیں ہے، یا ہوتا ہے تو کام کاج نہیں کر پا رہا ہوتا، ان کو نکلنا پڑتا ہے، تو اجازت ہے نکلنے کی، لیکن وقار کے ساتھ نکلنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے نکلنے کی اجازت ہے۔ پردہ کریں، پردے کے ساتھ حجاب آیا ہے، جس میں پورا جسم کور ہوتا ہے، سر بھی کور ہوتا ہے، اور ساتھ میں نقاب ہوتا ہے، منہ بھی کور ہوتا ہے۔ اس کی آیت انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گی، وہاں پہ پھر ہم اور تفصیل سے بات کریں گے، اور جس میں جو لوگوں نے اس میں اختلاف ڈالا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی چہرہ کور کرنا نہیں ضروری، خالی کپڑا حجاب لپیٹ لیں، یہ غلط ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ عورت پورے وقار کے ساتھ جائے، اپنے آپ کو پورا ڈھک کر جائے، یہی حکم مرد کے لیے۔ پھر جب آپس میں انٹریکشن ہو تو نگاہیں نیچی رکھے، دونوں کو حکم ہے، آگے کی صورتوں میں آئے گی انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بول دیں ان لوگوں کو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلو۔ نیک مردوں سے بولیں کہ اپنی نگاہیں جھکا لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور آپ نیک عورتوں سے بول دیں، مومن عورتوں سے بول دیں، مومن مردوں سے بھی بولیں اور مومن عورتوں سے بول دیں۔ قل للمؤمنین یا ایھا الذین کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے بولیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں جب ان کا انٹریکشن ہو غیر محرم عورتوں سے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا میں نہ مبتلا ہوں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، اور مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وہ بھی ایسے گھور گھور کے نہ دیکھیں مردوں کو، غیر محرم مردوں کو، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کی تفسیر میں دوبارہ اس کا ذکر ہو جائے گا جب یہ آیت آئے گی جس صورت میں، لیکن اس کی تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا اور پھر شرمگاہ کی حفاظت کا۔ تو چیزیں شروع ہوتی ہیں نگاہ سے، جب آدمی کی نگاہ پڑتی ہے وہاں سے یہ لویریا شروع ہو جاتا ہے، مرض ہوتا ہے، جیسے ملیریا ہوتا ہے نا، ویسے لویریا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ لف کا مرض وہاں سے شروع ہوتا ہے،
اور پھر اٹریکشن ہوتی ہے اور پھر بات چیت ہوتی ہے اور پھر کیسی ہیں اور کیا حال ہیں اور جی موسم کیسا ہے، موسم اچھا ہے اور یہ وغیرہ 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 وغیرہ. پھر آگے پھر دوستی ہوتی ہے، پھر فزیکل ٹچنگ ہوتی ہے، پھر آہستہ ایونچولی لیڈس ٹو the event zina or the actual zina. So it starts with the zina of the eyes and then it ends on the actual zina. تو پہلی چیز اللہ نے فوربٹ کر دی، منع کر دی، اور آخری منع کر دی، بیچ کی ساری چیزیں منع ہو گئیں. تو علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فرسٹ اینڈ لاسٹ دونوں پہ پابندی لگا دی، تو بیچ کے جتنے بھی سٹیجز ہیں، چیٹنگ ہو گئی اور فون پہ بات چیت ہو گئی اور بلا ضرورت بات چیت ہو گئی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کھڑے ہوئے. یونیورسٹی میں ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں گھوم رہے ہوتے ہیں آپس میں ساتھ، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے یا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگیں لٹکائے ہوئے، کہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، اور یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دنیا بھر کے مرد عورت ایک دوسرے سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب حرام کے درجے میں، منع ہے یہ ساری چیزیں، کیونکہ ایوری تھنگ لیڈس ٹو سم تھنگ فردر. ہر چیز ایک اگلی چیز کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اللہ نے یہ حلال طریقہ دیا نا، اللہ نے یہی کہا ہے کہ بھائی تمہیں اگر خواہش ہے، تمہیں دوستیاں بنانی ہیں، تو اپنی بیوی سے دوستی بناؤ. اور بیوی سے ایک عورت سے کہا تمہیں دوستیاں بنانی ہے، تم نے شوہر سے دوستی بناؤ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانا جائز ہے. اور آپ لڑکوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ بنا سکتے ہیں گرل فرینڈ، بالکل بنائیں، جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ وہی لڑکی ہو کہ جس کے ساتھ آپ نے عہد لیا ہے کہ آپ دو گواہوں کے سامنے، اور کہ آپ اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور آپ اس کو بیوی بنایا ہے، اور جس سے آپ کے بچے ہیں اور جس کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہیں، وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے. آپ کی بیوی آپ کی گرل فرینڈ ہے، آپ کا شوہر آپ کا بوائے فرینڈ ہے. دیز آر یور لورس. اللہ نے یہ رشتے محبت کے لیے بنائے، عشق کے لیے بنائے. اللہ نے یہ جتنے جذبات ہیں اس طرح کے اپوزٹ جینڈر کے لیے، اس کے لیے اللہ نے یہ تعلق بنایا ہے. ان سے پورا کریں اپنا، ان کو دیکھیں، ان کو تاڑیں اور دوسروں کو چھوڑ دیں. ان کو پٹانا اور ان کو باقی اپنی بیوی کو پٹائیں اور بیوی اپنے شوہر کو پٹائیں اور ایک دوسرے کو آپ اٹریکٹ کریں ایک دوسرے کو. یہ حلال ہے، یہ جائز ہے. جو دل چاہے بات کریں، یہ اللہ نے جائز رکھا. جو دل چاہے کریں، ایک آدھ چیزوں کو چھوڑ کے سب حلال ہے. ایوری تھنگ از حلال، ایک آدھ چیز چھوڑ کے. تو یہ وہ چیزیں مرد، عورتیں، بیویاں، شوہر آپس میں شرم حیا کر رہی ہوتی. میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، میں آسٹریلیا میں تھا، میں نے کہا ہیو یو ایور سیڈ آئی لو یو ٹو یور وائف؟ تو کہنے لگے نو 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 برادر، آئی کین نیور ڈو دیٹ. وائی ناٹ؟ تو یہ کیا بات ہے یار؟ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جب یہ شرم حیا کریں گی، تو پھر غیر محرموں کے ساتھ کریں گے جا کے کیا؟ نہیں. آپ اپنی ساری دل کی بات کریں. آپ جو ہے باغ میں اچھل کے گانے گائیں، لیکن وہ گانے جن کے ساتھ گانے گا رہے ہیں وہ آپ کی شوہر، آپ کی بیوی ہونا چاہیے، اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ تعلق اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. اچھا، تو یہ آفس جانے کے اور بازار جانے کے لیے بھی پھر یہ شرائط لگی ہوئی ہیں کہ وقار کے ساتھ جائیں گے، ایلیگنس کے ساتھ جائیں گے، اپنے آپ کور کے جائیں گے، بلا ضرورت بات نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ کھڑے ہو گئے آفس کے کوریڈور میں اور جی کیسی ہیں آپ، اور جی آپ کل کیوں نہیں آئیں، کہاں تھیں، اور یہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب فضول باتیں جو ہیں وہ ایک چیز دوسری چیز سے لے کے جاتی ہے. نہیں، ضرورت کی نگاہ جھکا کے چلیں گے، جب گزریں گے نگاہ جھکا کے گزریں گے. ضرورت کی بات ہوگی نگاہ جھکا کے کریں گے، اور وقار کے ساتھ کریں گے. کھلکھلانا، ہنسنا اور یہ ساری چیزیں جو دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں، ان سے بچنے کو حکم دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی صورتوں میں آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ کا حکم آیا کہ تم جب بات کرو دوسرے مردوں سے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے دین منتقل ہوتا ہے. سوشل دین، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت ساری دین کا حصہ ہماری امہات، ہماری ماؤں کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے اس امت کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اکیلی وہ فقیہ ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ ایک تہائی دین منتقل ہوا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو ان کو تو انکاؤنٹرز لازمی تھے کہ صحابہ بعد میں بھی آئیں گے، پوچھیں گے مسئلے مسائل اور ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں ہسبینڈ شوہر اور میاں بیوی کی، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات میں بھی روایتیں ملتی ہیں امہات سے. تو ان کو حکم دیا گیا کہ ایک تو پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے، دوسرے تمہیں اپنا لہجہ ایسا نرم نہیں رکھنا، ایسا نہیں رکھنا کہ دوسرے سامنے والا یا بات کرنے والا اس سے کوئی غلط مطلب نکالے کہ شاید یہ مجھے اٹریکٹ کر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں. تو اللہ کے اور اس کی دلیل اللہ نے بیان کی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، وہ کچھ کا کچھ مطلب نکال لیتے ہیں. تو یہ ساری کنڈیشنز ہیں، ریسٹرکشنز جو لگائی گئی ہیں، مردوں پہ بھی ہیں، خالی عورتوں پہ نہیں ہے، مردوں پہ بھی ہیں کہ انہیں ریسٹرکشنز کے ساتھ جائیں. بازار بھی جائیں تو گھور گھور کے نہ دیکھیں کسی کو، نظر جھکا کے بات کریں، نظر جھکا کے جائیں، اپنے کام سے کام رکھیں، بلا ضرورت نہ رکیں وہاں پہ، اور واپس کے بعد واپس آ جائیں. عورتوں کے بھی یہی حکم ہے. تو ضرورت کی جگہوں کا حکم الگ ہے، سوشل گیدرنگس کا حکم الگ ہے. سوشل گیدرنگ ضرورت کی جگہوں میں نہیں آتا. اور سوشل گیدر اور مارکیٹ پلیسز اور آفس پلیسز ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی ریزرو رہتا ہے، وہاں ایک ضرورت سے زیادہ ریلیکسیشن نہیں ہوتی آپس میں. لیکن وہی مرد اور عورت، وہی کو ورکرز جو کام کرتے ہیں ساتھ میں، وہی نکل جائیں کہ آئے کافی پی کر آتے ہیں. Now they are in a situation which is a social situation which is much more relaxed. It's an unofficial situation. یا گھر آ کے بیٹھ گیا، ڈرائنگ روم میں آ کے بٹھا لیا. It's a very private area. ٹھیک ہے. اب سوشل سچویشن ہوگی اس میں وہ جو بیچ میں دیواریں ہوتی ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، سب گرنے لگتی ہیں آہستہ آہستہ. اٹس اے ویری ڈینجرس سچویشن. تو اس پہ خاص اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. ہرگز ہرگز کوئی کتنے بھی تانے دے، کوئی کتنا بھی کچھ کرے، اور کوئی کتنے بھی الٹی سیدھی لاجک لگائے، ہمیں بالکل بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا کہ نہیں ایسا ہی ہے اور ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، پانچواں جز اب شروع ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے اندر مہر کے اوپر بات آ جاتی ہے. آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. سو اگر وہ تمہارے لیے اس میں سے نفس کی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس سے مبارک طور پہ خوش دلی کے ساتھ کھا لو. کیا مطلب ہوا کہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ مرد حضرات مہر دینے میں تاخیر کرتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی. یہ بات سب لوگ اچھی طرح سے سن لیں کہ مہر جو ہے دینا یہ لازم ہے، یہ فرض ہے. جس وقت کانٹریکٹ کیا اس وقت مہر دینا فرض ہو چکا تھا، اور اگر مہر نہیں دیا تو یہ قرض رہے گا مرد کے اوپر ساری زندگی. اور جب وہ مرے گا تو اس کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس قرض ادا ہوتے ہیں سارے جتنے میت کے اوپر ہوتے ہیں. ان قرضوں میں سے ایک مہر بھی ہوگی جو اس کی بیوی کو ادا ہوگا. اس کے بعد پھر اس وراثت کے حصے ہوں گے، اور اس میں اس بیوی کو پھر اپنا حصہ الگ ملے گا وراثت میں. یہ تو قرض تھا جو اس کو پہلے سے دینا تھا. تو بڑے بڑے اماؤنٹ کے تقاضے کر لیتے ہیں، اور لڑکی گھر والے اور مرد مان بھی لیتے ہیں، اور پھر نہ دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی، اور دیتے بھی نہیں ساری زندگی. اور یہ عام طور سے پھر دوسری غلط فہمی یہ گھرانوں میں چل رہی ہوتی ہے کہ جی مہر بڑا رکھواؤ تاکہ طلاق ہی نہ دے. تو یہ ہوتا ہے کہ جی مہر تو طلاق کے وقت دینا ہوتا ہے. یہ کہاں سے پتہ نہیں غلط فہمی آ گئی. مہر جلد از جلد دینا ہوتا ہے، اور طلاق کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو نکاح کا تعلق ہے اس سے. نکاح کی وجہ سے مہر فرض ہوا، اور یہ جلد از جلد دینے کی اس میں کوشش کرنی چاہیے. اور جو کانٹریکٹ کیا ہے نکاح کے اندر، جو لکھوایا ہے کہ میں فوراً دوں گا یا میں تاخیر سے دوں گا یا میں قسطوں میں دوں گا، اس حساب سے اس کو ادا کرنا چاہیے. اور ایک اور بیماری مردوں کے اندر ہے کہ وہ شادی کی رات میں معاف کروا لیتے ہیں بیوی سے. یہ انتہائی بےغیرتی اور ضلالت کی بات ہے. مرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح عورت کے پیسے کھائے. یہ عورت کا حق ہے، عورت کا مال ہے جو اس کے بڑی ہوئے. اس کو تو اللہ نے دینے کے لیے بنایا ہے، اس کو اللہ نے خرچ کرنے کے لیے بنایا ہے. اور جو چیز اللہ نے اس کے اوپر ذمہ داری رکھی وہ معاف کروا رہا ہے. وہ بیچاری ایک پہلی رات اس کی، وہ شرم و حیا میں وہ کیا کرے گی؟ معافی کر دے گی. یہ طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا اس کا حق اس کے ہاتھ میں دے دیں آپ. اور وراثت کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم وارثوں سے جا کے معاف کروا دیتے ہیں. جی معاف کر دیں آپ، جی خالہ ماموں کسی کا حصہ بن رہا ہے، چچا بھائی کا بن رہا ہے، جی معاف کر دیں آپ. یہ طریقہ نہیں ہوتا. تو وہ تو شرم و حیا میں کیا ہی دے گا، لیکن اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہوگا تو بعد دفعہ شرم و حیا میں کر دے گا، اور اسی طرح سے وہ مہر معاف کر ہی دے گی شرم و حیا میں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کی چیز دے دی جائے، یہ تمہارا حصہ ہے.
اب اگر اس کا خود دل چاہتا ہے تو وہ واپس کر دے کہ جی میں نے آپ کو معاف کیا، وہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ تو اللہ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ خود سے معاف کرے، خود سے چھوڑ دے، تو پھر تمہارا مزے انجوائے کرو، تمہارا مال ہے، ورنہ تمہیں اس کو دینا ہے اور خوش دلی سے دینا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ چیز مقرر کی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی خوش دلی سے دینی ہے، کہ اللہ نے مانگا ہے مجھ سے میرا مال اور ہے ہی اللہ کا مال، تو میں اس کو خوشی سے ادا کروں کہ مجھے موقع آیا کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ اچھا، اب اس میں اگر اور مہر بھی اتنا رکھنا چاہیے کہ جو آسانی سے دیا جا سکے، جس میں عورت کی تحقیر بھی نہ ہو، اتنا کم بھی نہ ہو کہ عورت کی تحقیر ہو اور اس کی بے عزتی ہو، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ مرد کے اوپر وبال پڑ جائے۔ تو اس میں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں متبادل، جیسے زیورات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں عام طور سے ہدیتاً لڑکے والوں کی طرف سے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، کوئی اتنا نہیں کر سکتا، وہ ان زیورات کو مہر کے بجائے ہدیے میں دینے کے ان کو مہر کے طور پہ بھی دے سکتا ہے۔ پھر ایک اس آیت میں فرمایا گیا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، اور فرمایا گیا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ یہ اس آیت سے ایک طبقے نے، اور وہ طبقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے، کون ہے، ایک طبقے نے متاع کی حلال ہونے کا اس سے انٹرپریٹیشن کی ہے، جو بالکل غلط کی ہے، اور یہ گمراہی ہے سری، اور یہ حرام ہے۔ متع جو تھا ٹیمپرری نکاح ہوتا تھا، اور اسلام کے آنے سے پہلے 11 طرح کے نکاح عربوں میں رائج تھے۔ ان میں سے ایک متع بھی تھا، ان میں سے ایک وہ نکاح بھی طریقہ بھی تھا جس میں جس طریقے سے ہم نکاح کرتے ہیں۔ اور متع ٹیمپرری ہوتا تھا کہ ایک کانٹریکٹ بن جاتا تھا کہ جی ہم 2 گھنٹے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، اور اس کا مہر ادا کر دیا، اور 2 گھنٹے میاں بیوی کے طور پہ رہے اور پھر الگ ہو گئے، یا 2 دن رہیں گے یا 1 مہینہ رہیں گے، اور کانٹریکٹ اس کے بعد پھر وہ ایکسپائر ہو جاتا تھا کانٹریکٹ، پھر وہ واپس میں نامحرم ہو جاتے تھے جو بھی۔ اسلام کے آنے کے بعد سارے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دی۔ متع کچھ عرصے تک جائز رہا، اور اس کے بعد اس کی بھی حرمت آ گئی حکم، اور وہ حرام ہو گیا، اور اس کے اوپر اجماع ہے، ساری امت اس پہ جتنے صحابہ ہیں سب اس کے اوپر متفق ہیں کہ یہ حرام ہو چکا ہے، اور اس کی واضح حدیث بھی موجود ہیں۔ ایک طبقہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں متع جائز ہے، متع زنا کے برابر ہے۔ نکاح کا صرف ایک ہی طریقہ اب جائز ہے، جو طریقہ رائج ہے ہمارے یہاں، اس کے علاوہ ہر طریقہ اب غلط ہے۔ کسی اور طریقے کو استعمال کیا گیا وہ زنا ہے، اور اس کے بعد زنا کی حد جاری ہوگی اگر وہ اسلامی حکومت ہو، اور اسلامی حکومت میں سزائیں نافذ ہوں، اور اس پہ گواہ ملیں، تو وہ اس کے اوپر حد جاری ہوگی زنا کی، اگر وہ اس طرح سے کیا گیا۔ اس اس دیکھیں، اس طرح سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ، اپنی مرضی سے جو مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، کہ کہا گیا کہ جن عورتوں سے نفع حاصل کر لو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو ان کا اجر دے دو، جو بھی ان سے معاوضہ ہوا ہے، اس کو معاوضے کے معنوں میں لیا ہے، جبکہ اجور اجر جو ہے یہاں پہ مہر کے معنوں میں امت میں کنسنسس ہے اور اجماع ہے کہ یہ مہر مراد ہے اس سے، اور یہ بیوی کے لیے بات ہے کہ جب کہ تمہاری تعلق ہو گیا، تم نے اس کے ساتھ رات گزار لی، اس کا مہر اس کو ادا کرو، جلد از جلد مہر ادا کرو اس کا۔ تو یہ مہر کے بارے میں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے ایک طبقے کے، ایک فرقے کے، جس نے یہ بات مان لی، اور وہ فرقہ بھی کیا ہے، یہ روافض، زیادہ تر لوگ روافض ہیں ان میں سے، رافضی، وہ اور ان کے بارے میں فتویٰ بھی یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور رافضی ان کو کہتے ہیں جن کے یہ عقیدے ہوتے ہیں کہ نمبر ایک عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو موجودہ حالت میں ہے، یہ اس میں تبدیل ہو چکا ہے، تحریف ہو چکی ہے اس کے اندر، اور اس میں وہ پارے نکال دیے گئے ہیں، وہ حصے نکال دیے گئے ہیں جن میں حضرت علی کی فضائل بیان ہوئے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عقیدہ بذات خود کفری عقیدہ ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا اس نے قرآن کا انکار کیا، قرآن کا انکار جو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر روافظ کا دوسرا عقیدہ جو ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد انہوں نے اماموں کا ایک سلسلہ مانا ہوا ہے، 12 امام جو ان کے ہیں، اور ان امام کو کہ اپنی منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں مانتے ہم، لیکن انہوں نے جتنی صفات دی ہیں ان کو،
اور جتنی صفات ان کے ساتھ اٹیچ کی ہیں وہ نبیوں والی ہیں، بلکہ نبیوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو یہ ایک کفری عقیدہ ہے، اور ان کے نزدیک امام جو کہہ دے بس اس کو کوئی آگے کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں، اور امام کے اوپر وحی بھی آتی ہے، اور امام جو ہے وہ ہر قرآن میں بھی بدل سکتا ہے، ہر چیز بدل سکتا ہے، تو انہوں نے گویا نبیوں سے بھی اوپر انہوں نے اس کو لے گئے۔ اور تیسرا گمراہ عقیدہ جو ہے روافظ کا، رافضیوں کا، وہ صحابہ کرام پہ تبرہ ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا ہے، خاص طور پہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے نزدیک حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جتنے صحابہ تھے، 4-5 صحابہ کو چھوڑ کے سارے صحابہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ عقیدہ بھی ان کو کافر بنا دیتا ہے، کہ خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تو قرآن کے اندر آیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو صحابی کافر ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ تو یہ تینوں عقیدے ایسے ہیں جو کفر کی طرف جانے والے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ بھی اجماع ہے علماء کا کہ جس کے یہ عقیدے ہوں گے وہ کافر ہے، اور پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو تقیہ ان کا ایک اور ان کا ہے عقیدہ، اور اس جھوٹ کو مصلحتاً جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنا، کسی کا ڈیلنگ کرنا، کوئی بزنس کرنا بہت نقصان دہ، بہت خطرناک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ وہ آیت آ گئی جس کو پھر ایشو بنایا جاتا ہے بہت زیادہ، وہ ماڈرن طبقہ، وہ مغرب زدہ طبقہ اور عورتیں جو کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کرنا چاہتی، ان کے نام کے ساتھ مسلمان لگ گیا، بس اس میں پھنس گئی بیچاری عورتیں اور وہ مرد، ورنہ بغض ہے ان کو اسلام سے، ان کو تو بس ویسٹرن معاشرہ چاہیے، ان کو ویسٹرن چیزیں چاہیے، ان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز ہے بس، بیچارے پھنس گئے کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، اور میرا جسم اور میری مرضی اور اس طرح کے بیہودہ چیزیں، بس وہ ان کے ساتھ، وہ اب اپنے نام کے ساتھ مسلمان ہٹانے سے ڈر رہے ہیں، باقی ورنہ ان کا کوئی انہوں نے تعلق رکھا ہوا ہی نہیں ہے اپنا کسی قسم کا، الٹی سیدھی بکواس کرنا، الٹی سیدھی انٹرپریٹیشنز دینا، الٹی سیدھی بیہودہ باتیں کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ تو اس کے اندر یہ باتیں سمجھ لیں کہ قوامون کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی شوہر کو دی ہے، یہاں رجال سے مراد شوہر ہیں، نساء سے مراد بیوی ہیں، یہ جنرل بات نہیں ہو رہی مرد اور عورت کی، ہر مرد ہر عورت پہ حاکم نہیں ہے، ہر مرد ہر عورت کا سی ای او نہیں ہے، بلکہ گھر ہاؤس ہولڈ کی بات ہو رہی ہے، ہاؤس ہولڈ خود ایک ادارہ ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ لے لیں آپ، کوئی بھی آرگنائزیشن لے لیں، کوئی بھی کمپنی لے لیں، وہ ہرارکی کے بغیر نہیں چلتی، ایڈمنسٹریٹو ہرارکی ہوتی ہے نا، اوپر چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او ہو گیا، یا پریزیڈنٹ ہو گیا، ڈائریکٹر ہو گیا، پھر اس کے نیچے مینیجرز ہو گئے، پھر اس کے نیچے ٹیم لیڈز ہو گئے، پھر ہیڈز ہو گئے، یہ پوری ہرارکی چلتی ہے، ہر نیچے والا اپنے اوپر والے کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، جب تک ہرارکی نہیں ہوگی چلے گا نہیں، جہاں دو برابر کے ہیں وہاں ٹکراؤ ہوگا، اور وہاں بحث ہوگی، مباحثہ ہوگا، لڑائیاں ہوگی، کیونکہ ہر کہے گا میں بھی تمہارے برابر ہوں، میرا بھی اتنا ہی بات چلنی چاہیے نہیں تمہاری چل رہی ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں گے کہ جن اداروں کے اندر پراپر ہائرارکی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ بھی پھر یہ ایشوز چلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے، انسانی مزاج کا ایک نظام ہے کہ ہائرارکیکل سسٹم ہونا چاہیے، اور ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک فائنل لیڈ رول لے گا تو مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ ہر زندگی کے معاملے کے اندر جیسے کمپنی کے ہر ایشو کے اندر ڈفرینس آف اوپینینس آتے ہیں، تو ان ڈفرینس آف اوپینینس کو لے کے ایک فیصلہ تو کرنا ہوتا ہے نا، کہ اگر 10 لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی ادارے کے اندر، 10 رائے آئیں گی، تو ایک اس میں سے کوئی ایک تو طے کرنا ہے تاکہ آگے بڑھیں، تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو فائنل ڈیسیجن میکر ہو، تو اس میں ہierarchy چاہیے ہوتی ہے، گھر بھی اسلام جو ہے اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو بھی ایک ادارہ، ایک آرگنائزیشن لیتے ہیں، اور اتنا سب سے اہم ادارہ گھر ہے، کیونکہ اس کی پروڈکشن، اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں جاتے ہیں، اگر گھر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور گھر میں جس گھر میں آپ دیکھیں لڑائیاں ہوتی ہیں، جس گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو رہا ہوتا، سکون نہیں ہوتا، وہاں نہ شوہر پروڈکٹیو ہوتا ہے، وہ باہر بھی جاتا ہے، جہاں اپنے کمپنی میں کام پہ جائے گا وہاں بھی پروڈکٹیو نہیں ہوگا، وہ معاشرے میں پروڈکٹیو نہیں ہوگا، وہ عورت پروڈکٹیو نہیں ہوگی، وہ بچے، ان بچوں پہ نیگیٹو اثرات آ رہے ہوتے ہیں، وہ بچے پروڈکٹیو نہیں ہوتے، ان بچوں کو سائیکولوجیکل امراض شروع ہو جاتے ہیں، تو پوری سوسائٹی کے اندر جو
جو پوری دنیا کو زندگی میں جو شعبے چل رہے ہیں ان شعبوں میں چلانے والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں گھروں سے. تو ہاؤس ہولڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ آرگنائزیشن، دا موسٹ امپورٹنٹ کمپنی. اس کا نظام اگر صحیح نہیں ہوا تو کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنے کی بات ہے بہت اہم. تو اس اسی لیے گھر کے ادارے کے اندر بھی ہierarchy ہونی چاہیے، فائنل ڈیسیجن میکر ہونا چاہیے. جس طرح سے کمپنی کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں، سب سے رائے لی جاتی ہے، جتنے اہل و رائے ہیں اس قابل ہیں کہ ان سے مشورے کیے جائیں، سب سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے مختلف امور کے بارے میں، اور فائنل ڈیسیجن میکنگ. اسی طرح سے گھر کے اندر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. گھر کے اندر بھی کام مشوروں سے چلے، لیکن ایک فائنل ڈیسیجن میکر چاہیے، اور وہ اللہ نے شوہر کو بنایا ہے. اور اس کی وجوہات ہیں، اور بہت اسٹرانگ وجوہات ہیں کہ عورت کو نہیں بنایا جا سکتا، بچوں کو نہیں بنایا جا سکتا. مرد کو بنایا جائے گا، شوہر کو بنایا جائے گا، ہسبینڈ. تو اس میں بھی سب کی رائے لینی چاہیے. بیوی سے بھی رائے لے، بیٹیوں سے بھی رائے لے، بیٹوں سے بھی رائے لے، اماؤں سے بھی رائے لے، اباؤں سے بھی، جو بھی جو بھی ہاؤس ہولڈ ہے، ابا ہاؤس ہولڈ ہے تو، اور اگر ملٹیپل فیملیز ہیں تو جو سب سے بڑا اوپر ہوگا وہ والد صاحب ہوں گے یا دادا ہوں گے، وہ ہاؤس ہولڈ کے ہیڈ ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آم، ایک فضیلت بیان کی ہے کہ ایک ہے فضیلت مرد کو دی گئی ہے، اور اس کی وجوہات ہیں. اور یہ فضیلت اس میں ہمارا کوئی آپشن نہیں ہے. نہ کسی مرد سے پوچھا گیا کہ تمہیں مرد پیدا کریں عورت پیدا کریں، نہ کسی عورت سے پوچھا گیا کہ تمہیں عورت پیدا کریں مرد پیدا کریں. یہ اللہ کی طرف سے جو بھی چیز دی گئی ہے، تو اللہ کی طرف سے جو بھی آئے وہ قبول ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بھی ہو ہم اس پہ راضی ہیں. یہ مومن کی سوچ ہونی چاہیے. اچھا، تو مرد کے پاس، مرد کو کیوں ہاؤس ہولڈ کا ہیڈ بنایا گیا شوہر کو؟ کہ اس کے پاس طاقت ہے، فزیکل طاقت ہے. اور دنیا کا قانون ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوگی اسی کی بات چلتی ہے. آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، کسی بھی چیز میں جا کے دیکھ لیں. محلہ ہوگا تو محلے میں جو گنڈا بدماش ہوتا ہے نا، جو سب اس کے بعد جو اس کا ایک گینگ ہوتا ہے، اس کی بات چل رہی ہوتی ہے، سب اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں. آ، پولیس سے کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں لوگ؟ پولیس کو طاقت اس کو دی ہوئی ہے، اس کو لیگلی اجازت ہے. وہ اب اسلحہ بھی ہوتا ہے، لوگ بھی ہوتے ہیں، افرادی طاقت بھی ہوتی ہے، ڈنڈے بھی ہوتے ہیں، ویپنس ہوتے ہیں. اور وہ کچھ کہیں آ کے کوئی ریڈ کرے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ، حکومت کی طرف سے اجازت ہے. حکومت کو پاور کیسے حاصل ہے؟ حکومت کیسے اپنی بات منواتی ہے؟ اس کے بعد بھی طاقت ہے. حکومت وہی چلا سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو. تو کیوں آ، مختلف جگہوں پہ فوج حاوی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ فوج کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، اور جب چاہے وہ آ کے قبضہ کر سکتے ہیں، اور خود کر رہے ہوتے ہیں، اور نظام بدل سکتے ہیں. تو طاقت جس کی ہوتی ہے اس کی بات چلتی ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اوپر کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا. دنیا کا کام ایسے ہی چلتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور حیوانات ہوں، وہاں بھی طاقت چلتی ہے. شیر طاقتور ہے، جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں اس کو. تو مرد کو بھی اللہ نے شیر بنایا ہے. جہاد مرد پہ فرض ہے، عورتوں پہ فرض نہیں ہوتا. جہاد کے لیے طاقت چاہیے، غصہ چاہیے، یہ ساری غیرت چاہیے. یہ ساری کیفیات ایکسٹریم کے اوپر مردوں کے اندر اللہ نے ڈالی ہیں صفات. تو لہٰذا جہاد بھی انہیں پہ فرض کیا گیا. مرتے بھی یہی ہیں، جانیں بھی یہی دیتے ہیں. تو شیر ہے نا، تو شیر کوئی بادشاہ حاکم بنایا، شیر کوئی بادشاہ بنایا، بکری کو نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ سینسیبل باتیں. اس کو آم، اس کو سمجھ کے ساتھ اس بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں. اور ہرگز بھی الٹی سیدھی باتوں میں ہمیں نہیں آنا. جو ویسٹرن پروپیگنڈاز ہیں بالکل بیکار کی باتیں ساری، اور معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے والی باتیں، معاشرے کے اندر امبیلنس پھیلانے والی باتیں. ان کو میں کہتا ہوں سوشل ٹیررزم ہے. یہ سوشل ٹیررزم کرتے ہیں، سوشل سٹرکچر چینج کر ہوتے ہیں جگہ جگہ جا کے، اور اپنی کلچر لا کے دوسروں کی ویلیو سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے جو ویلیو سسٹم ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے پوری ایک سائیکولوجیکل حکمتیں ہیں پوری ہر طرح کی، کہ اللہ نے بنائی ہیں چیزیں ساری چیزیں. اور ویسٹ جو چلتا ہے وہ اپنی عقل پہ چلتا ہے، اور اللہ کا علم سب کے اوپر حاوی ہوتا ہے. یہ یہاں سے اس میں اور ایک وجہ یہ طاقت بھی، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی، اور بیما انفقو
من اموالہم، مردوں کو پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ تمہیں خرچہ پانی اٹھانا ہے عورت کا. عورت کے مال پہ نظر رکھنا انتہائی بے غیرتی ہے مرد کی. عورت کمائے چاہے کچھ کرے، وہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھے. مرد کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں خرچ کرنا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اس میں بیوقوف بن جاتی ہیں عورتیں، اور ان کو آگے نکلنے کا بھی شوق ہے، اور بعض بغیرت مرد ہوتے ہیں پھر وہ بھی نکال دیتے ہیں کہ ہاں نکلو نکلو، اور پھر وہ بھی کما کے لاتی ہیں. پھر وہ ان سے بھی خرچ کرواتے ہیں کہ تم بھی گھر میں اس طرح ڈالو، اور پھر گھر کا کام بھی وہی کرتی ہیں، کھانا بھی وہی پکاتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، اور باہر سے کما کے بھی لاتی ہیں، اور اس سے وہ آدھا آدھا خرچہ بھی نکلواتا ہے اپنا، اور مزے. تو یہ اللہ نے عورتوں کی حق میں باتیں رکھی ہیں جن کو ہم سمجھیں. ہم آسٹریلیا میں تھے تو ہمارے پاس کچھ فائنینشیل ہارڈ شپس کے دور گزرے. تو میں اسٹوڈنٹ تھا، ہمیں چھوٹی موٹی اسکالرشپ ملتی تھی. تو میری ہمیں 5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ کچھ جو ملنے ملانے والی عورتیں تھیں، درس ورس دیتی تھی میری اہلیہ وہاں پہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ تم وہاں چائلڈ کیئر کا کام کرتی تھی عورتیں، بہت ساری عورتیں چائلڈ کیئر کا کام، اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے جن کے شوہر بڑی اچھی تنخواہ لے رہے ہیں، اس کے باوجود پیسے کی ہوس اور بیوقوف بننا مرد کے ہاتھوں. کہ اور چائلڈ کیئر کر کر کے انہوں نے اپنے پتہ نہیں کتنے پیسے کما لیے. پھر مرد ان سے خرچ بھی کرواتے تھے ان کے، اور اتنے چھوٹے بچوں کو سنبھال سنبھال کے اور گودوں میں اٹھا اٹھا کے ان کی پیچھے ریڑھ کی ہڈیاں ان کی ناکارہ ہو گئیں، کمر کے درد مستقل رہنے لگے. اور کماتی تھیں، اور پھر اپنی کمائی سے پھر اپنے جو پاکستان انڈیا جہاں جہاں کی ہوتی تھیں وہاں ٹکٹ خرید کے خود ہی آتی تھیں، شوہر نہیں دیتا تھا. یہ تو ایک گھر کی کہانی ہے، بہت سارے گھروں کی کہانی ہے. تو میری بیوی کو مشورہ دینے لگی کہ تم بھی چائلڈ کیئر کرو. تو میری بیوی نے کہا میں پاگل ہوں کیا؟ میرے پر اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے، میں کیوں خام خواہ میں کام کروں؟ میں تو گھر میں میرے بچوں کی ذمہ داری، بچوں کی کو سنبھالوں گی، میں گھر میں رہوں گی، اور میں قناعت کروں گی. جتنا پیسہ میرے شوہر لا رہے ہیں وہ چاہے کم ہے چاہے تنگی ہے کچھ ہے، میں اسی میں برداشت کروں گی. میرا تو دماغ خراب نہیں ہوا کہ میں اپنے کمر میں درد کرواؤں اور اپنے بیماریاں اپنے سر پہ لوں. میری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ کما کے لانا. یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے عورت کا. کہ میں تھوڑی، اگر مرد کہے بھی تو اللہ کا شکر احسان ہے، ہم نہ ہمیں اس بات کا وہ تھا کہ ہماری عورت یا ہماری بیوی نکلے. یہ تو بغیرتی کی بات ہے کہ مرد کہہ کہ جی میری عورت کما کے لائے. خرچ کرنے کے لیے مرد کی طبیعت بنائی اللہ نے. تو ایک ایک یہ کنڈیشن بتائی، لیکن یہ کنڈیشن لازم نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو مرد حاکم نہیں ہوگا. اگر بعض جگہ پہ کوئی ایسی صورتحال، اب نارمل صورتحال ہے کہ جی عورت کما کے لا رہی ہے اور مرد نہیں کما، اس کے باوجود اس کا وہ سٹیٹس برقرار رہے گا مرد کا، کیونکہ اور بہت ساری صفات اللہ نے دی ہیں. کریٹیکل انالیسس اسکلز مردوں کی زیادہ ہیں. عورتوں کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس بہت ٹاپ پر ہوتی ہے، مرد ایموشنل انٹیلیجنس میں بہت کمزور ہوتے ہیں. مردوں کے اندر کرٹیکل انالیسس کی سکلز بہت زیادہ ہوتی ہیں، صورتحال کو سمجھنا، ڈیپتھ میں گھس جانا، انٹلیکچولی اس کو انالائز کرنا، اور اصل حقیقت تک پہنچ جانا جذبات سے متاثر ہوئے بغیر. تو یہ صلاحیت مردوں میں زیادہ ہوتی ہے. ویسٹرن رائٹرز نے اس پہ بھی بہت لکھا ہے، گو کہ وہ اپنے میڈیا ان کا یہی بولتا ہے جی سب برابر سب برابر سب برابر، لیکن ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں انہوں نے سائیکولوجیکل بکس، جس میں انہوں نے بتایا کہ دیر از اے ہیل لاٹ آف اے ڈفرنس بٹوین اے مین اینڈ وومن. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک بہتر ہے ایک برتر ہے اور ایک کمتر ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اور دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، برابر ہیں انسان کی حیثیت سے، برابر ہیں اللہ کے نزدیک تقوی پرہیزگاری میں. جو آگے بڑھے گا وہ برابر ہوگا اللہ کے نزدیک. درجات حاصل کرنے میں دونوں برابر ہیں. جو محنت کرے گا، جو اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا اللہ کے آگے، وہ سب آگے نکل جائے گا. انسان کی حیثیت سے سب کے رائٹس برابر ہیں، لیکن صلاحیتیں برابر نہیں ہیں. ایک ڈومین میں زیادہ صلاحیتیں، دوسرے میں دوسرے ڈومین میں زیادہ صلاحیتیں. ایک میں ایکسل کرتا ہے، دوسرے میں ایکسل کرتا ہے. جبھی تو ساتھ رہتے ہیں تو پھر سسٹم چلتا ہے کہ ایک کسی چیز میں کمزور ہے تو دوسرا اس چیز میں اسٹرانگ ہے، ایک دوسرا اس چیز میں کمزور ہے تو ایک پہلا کسی میں اسٹرانگ ہے. تو ہر ایک کے اپنے اپنے ڈومین ہیں. تو مسلمان عورتوں کو مسلمانوں کے ماحول کے اندر سوشل ٹیررزم پھیلانے کے لیے، سوشل سٹرکچر توڑ دینے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے، یہ چیزیں
प्रोपेगेंडास डाले गए, ऐसे लोगों को, मर्दों को, ऐसी औरतों को मुंतखब किया गया मुसलमानों ही में से, जो उन्हीं के लोग थे, जो उन्हीं के इन्फ्लुएंस थे, जिनके नज़दीक यही ज़िंदगी है दुनिया की, बस एन्जॉय करो, जिनके नज़दीक हराम हलाल की कोई कैद ही नहीं है, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, नाम के मुसलमान हैं। उनको मुंतखब किया गया, उनसे ये सारे इन फ़ाहिशा औरतों और फ़ाहिश मर्दों के ज़रिए से ये मूवमेंट्स करवाए जाते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और ये और वो उल्टी-सीधी हरकतें और पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या। तो ये हम इसको समझें कि क्या हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। तो ये सोशल स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं। अच्छा, फिर क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ रही है। वुमेन एम्पावरमेंट। मैं इसको बहुत खोल रहा हूँ आज आपके सामने, इसको अल्लाह करे कि बात समझा सकूँ मैं अपनी। देखें, जेंडर एम्पावरमेंट कोई चीज़ नहीं होती। मुस्तकिल की ये बातें ज़हन में डाली जा रही हैं पूरी कौम के अंदर और दुनिया के अंदर, मुसलमानों के अंदर, कि इस्लाम जो है ये तो औरत को दबा के रखता है। और जो वेस्टर्न सिस्टम है ये औरत को बराबर का हक देता है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल धोखा। There is no such thing as gender empowerment. There is no such thing as men empowerment or women empowerment. एम्पावरमेंट को समझें कि पावर देना के क्या मायने हैं। अगर पावर फिजिकल है तो मर्द को अल्लाह ने ताकत दी हुई है, उसको कोई अच्छे से अच्छा ये बैलेंस नहीं छीन सकता, इसको बैलेंस को आउट नहीं कर सकता। फिजिकल ताकत तो मर्द ही के पास है। तो अगर फिजिकल एम्पावरमेंट की बात होगी तो मर्द ही हावी है हर जगह पे, और असल ताकत भी यही है। दूसरी बात रही, दूसरी तरह की जो ताकत होती है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एम्पावरमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी उसके ऊपर कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पे पावर होता है, जो डायरेक्टर है उसके पास एक पावर है, जो प्रेसिडेंट है उसके, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे हैं। जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके पास पावर है। और ये पावर जो है इवेंचुअली इस पावर को कायम रखने के लिए भी फिजिकल पावर चाहिए। मिसाल के तौर पे एक कंपनी का जनरल मैनेजर है और वो कह रहा है जी मेरी कंपनी है, तुम मेरे मुलाजिम हो, मेरी बात मानो। मुलाजिम कहता है मैं बात ही नहीं मानूंगा, मैं आज से आपके कमरे में घुस के बैठूंगा और मैं, आप मुझे इतनी तनख्वाह दें वरना मैं आपको मारूंगा, मैं आपको पीटूंगा। वो ये करता है। तो अब वो क्या करेगा जनरल मैनेजर? वो जनरल मैनेजर मर्द भी हो सकता है, जनरल मैनेजर औरत भी हो सकती है। तो वो क्या करेगा? वो इवेंचुअली जाएगा, क्या कहेगा, मैं पुलिस के पास जाता हूँ, मेरी कंपनी लीगली रजिस्टर्ड है, मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में ले जाता है और कोर्ट में फैसला इसका हो जाता है कि भी ये गलत था, आपका मुलाजिम, ये आप सही हैं। वो कहता है मैं नहीं मानूँगा आपकी उसकी बात भी। तो कोर्ट क्या करेगा? इवेंचुअली पुलिस आ जाएगी, पकड़ेगी, पिटाई लगाएगी, फिज़िकल पावर ही इस्तेमाल होगी हर जगह पे। तो ये जो कंपनीज़ चल रही हैं, ये क्यों चल रही हैं? इसलिए कि मुल्क का एक कानून बना हुआ है और मुल्क का कानून जो तोड़ेगा, लीगल लॉज़ जो तोड़ेगा, फिर फिज़िकल फ़ोर्स इस्तेमाल होगी, उसको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, ठुकाई की जाएगी, जेल में बंद किया जाएगा, वगैरह, वगैरह, वगैरह। और बड़ा क्राइम कर दिया तो फांसी दे दी जाएगी। फिज़िकल पावर इवेंचुअली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए भी फिज़िकल पावर इस्तेमाल। वरना ना किसी जेंडर के पास कोई पावर नहीं एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है? ना मर्द कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, ना औरत कर सकती है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी में दोनों काम करते हैं। जितना पावर मर्द के पास है, उतनी पावर औरत के पास है। ना मर्द अपनी मर्ज़ी से कुछ काम कर सकता है, वो भी पाबंद है कंपनी के कवानीन का, और औरत भी पाबंद है कंपनी के कवानीन की। अ, घरों के अंदर देख लेते हैं। घरों के अंदर भी हमारे यहाँ जो सिस्टम है और जो अल्लाह ने बनाया है, वो ये कि जो बाप है, माँ है, ये हाकिम है बच्चों के ऊपर। तो जब तक वो ज़िंदा हैं, जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबसे उनके पास एम्पावरमेंट है और किसी के पास नहीं है। मिसाल के हमारे घर में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अब वालिदा हयात हैं, तो माशाल्लाह तो वालिदा इस वक़्त सबसे एम्पावर्ड पर्सन है हमारे घर में, इवन दो शी इज़ अ वुमन, अ लेडी, शी हैज़ मोर पावर ओवर मेन इन दिस केस, फॉर एग्ज़ाम्पल मी। क्योंकि एम्पावरमेंट जो है वो ओहदों में है, डेज़िग्नेशंस के अंदर है, जेंडर में नहीं है। शौहर को पावर दी गई है, बाप को पावर दी गई है, माँ को पावर दी गई है, ठीक है? सीईओ को पावर दी गई है, डायरेक्टर को पावर दी गई है, प्रेज़िडेंट को पावर दी गई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सारी क्या हैं? डेज़िग्नेशंस हैं ये।
ڈیزگنیشن میں پاور ہے. تو ماں کی بات سارے بچے مانیں گے، سب کو ماننا ضروری ہے، ماں کو دیا گیا، اور ماں اور بچوں کو پھر باپ کو پابند کیا گیا. تو یہ باپ کیا ہے؟ ڈیزگنیشن ہے. تو یہ جینڈر کے ساتھ ڈال کے دھوکہ دیا گیا ہے. اچھا، پھر جب میں یہ بات کرتا ہوں تو جو اس طرح کے لوگ ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ پتہ نہیں کہیں اور لے جا رہے ہیں بات کو. ہم بات کر رہے ہیں پرسنل چوائس کی. پرسنل چوائس جو ہے وہ دی نہیں گئی کسی کو، عورت کو نہیں دی جاتی. اس کے اوپر ساری پابندیاں ہوتی ہیں. مرد اپنی مرضی سے جو دل چاہے اپنی پرسنل لائف اور پرسنل ڈیسیجنز لیتا ہے، عورت کو پرسنل ڈیسیجن لینے کی اجازت نہیں ہوتی. بالکل جھوٹ، بالکل دھوکہ. میں اس کی بات یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں، مرد بھی پابند ہے اور عورت بھی پابند ہے کہ جہاں کی جو سوشل نارمز ہیں اس نارمز کی پابندی کریں. سوسائٹی کی جو نارمز ہیں اس نارمز کی پابندی کرنا دونوں کے اوپر دونوں کو پہ لازم ہے. اب نئی پابندی کریں گے تو سوشلی ڈیوینٹس کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں کی کچھ اپنی نارمس ہیں، کچھ رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں. مرد بھی پابند ہے، عورت بھی پابند ہے اس کی. مثال طور پر میں ایک آدمی کے وہ کسی سے کام کرتا ہے، وہ کہہ کہ یار میری پرسنل ڈیسیجن ہے میں کیا کپڑے پہنوں، اور کل سے میں چڈی پہن کے جاؤں گا آفس میں. تو آفس آپ کے کیا خیال ہے؟ آفس والے اس کا آنے دیں گے؟ گیٹ سے ہی باہر نکال دیا جائے گا اس کو کہ جی ہمارے ڈریس کوڈ ہے. وہ کہے کہ جی میری پرسنل ڈیسیجن، میری پرسنل چوائس ہے. کہیں گے آپ کی پرسنل چوائس کچھ نہیں، آپ کی پرسنل چوائس ہے نا، اپنے گھر میں جا کے پوری کریں. ہمارے آفس کے اپنا ڈریس کوڈ ہے، آپ کو پورا کرنا پڑے گا. اوکے، میں زور زور سے گانے سنوں گا کہ جی یہ میری پرسنل چوائس. پرسنل چوائس نہیں ہے، آپ ڈسٹرب کریں پورا انوائرمنٹ. ہماری آفس میں کام ڈسٹرب ہو رہا ہے، پالیسیز کے خلاف چل رہے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے جو آپ کا دل چاہے. یہاں پہ آپ باہر سڑک پہ آ جائیں اور سڑک پہ آ کے آپ کہیں گے یہ جو میرا دل چاہے کروں گا، تو آپ کے خیال میں حکومت کرنے دے گی آپ کو؟ قوانین کے خلاف چلیں گے تو پولیس کرنے دے گی آپ کو؟ تو کہیں پہ بھی ہم آزاد نہیں ہیں بھائی، نہ یہاں پہ نہ امریکہ میں. ہر جگہ پہ ہماری پرسنل چوائس جو ہے وہ نارمز کی پابند ہے. سوسائٹی کی جو نارمز ہیں، سوسائٹی کے جو رواج ہیں، جو اصول ہیں، ملک کے جو قوانین ہیں، ہم کہیں بھی جہاں بھی اپنی مرضی چلائیں گے اور نارمز کے خلاف جائیں گے ہمیں پکڑا جائے گا. وہاں مرد کو بھی پکڑا جائے گا، عورت کو بھی کہا جائے گا. اور جہاں اگر نہیں کہا جا رہا ہوتا تو یہ خود ایک گمراہی ہے. جہاں پہ نارمز کو توڑنے پہ کچھ نہیں کہا جا رہا ہوتا یہ خود ایک گمراہی ہے بہت بڑی. اس کو سمجھیں. اور اس کے اندر سب برابر ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیا میں جو ہے اپنی ماں کے بعد میں ہاؤس ہولڈ کا ہیڈ ہوں، سیکنڈ نمبر پہ میری بیوی، میرے بچے سب میرے سبارڈینیٹ بنے نا؟ تو کیا میں اپنی مرضی سے جو دل چاہے پہن لوں؟ مجھے بھی، میں بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نیچے والے بھی مجھے بولیں گے. میں بھی کوئی طاقت کل نہیں ہوں کسی قسم کی. کوئی ہسبینڈ بھی طاقت کل نہیں گھر میں کہ جو کرے. کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے کنسنسس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، ایک بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے. اور آپ امریکہ بھی چلے جائیں گے تو وہاں کے بھی آپ کو نارمس اور سوسائٹی کے نارمس ہوں گے، پورے کرنے پڑیں گے. اگر آپ اس سے باہر نکلیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو پکڑا جائے. بس یہ فرق ہے کہ ویسٹرن نیشن نے اپنا تھریشولڈ، ایکسیپٹینس کا تھریشولڈ بہت نیچے رکھا ہوا ہے. وہ بہت گھٹیا چیزیں بھی قبول کر لیتے ہیں. ان کے نزدیک آپ بہت ہی بیہودہ لباس بھی پہنے تو ان کے نزدیک بیہودہ نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنی ایکسیپٹیبلٹی کا کرائٹیریا بہت نیچے کر دیا ہے، اور اسلام کے اندر ایکسیپٹیبلٹی کا کرائٹیریا اونچا کر دیا تھا. جلدی وہ تھریشولڈ آ جاتا ہے جس پہ ان ایکسیپٹیبل ڈریس کوڈ اور ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہو جاتا ہے. دیٹس دی اونلی ڈفرنس بٹوین دیم. ہر جگہ تھریش ہولڈ ہے. امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی آپ ایک اس لیول سے نیچے جائیں گے جو ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، اس کے بعد آپ کو پکڑنا شروع کر دیں گے. تو چنانچہ ہم رہے وہاں پہ اتنے عرصے، 15 سال رہنا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. تو وہاں پہ بھی اکثر دکانوں میں انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے نو انٹری وداؤٹ شرٹ اینڈ شوز، کیونکہ وہاں ان کے بھی اس طرح کے وہ کپڑے اتار کے پھر رہے ہوتے ہیں، قمیض اتار لی، جوتے اتار لیے، اسے نیکر میں پھر رہے ہیں، جانگے میں پھر رہے ہیں، مرد بھی. اور تو انہوں نے بعض دکانوں میں ان کو اپنا پورا ماحول مینٹین کرنا ہوتا تھا کہ اچھے ڈیسنٹ ماحول رکھیں. تو انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا تھا کہ بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتوں کے انٹری نہیں کرنے دیں گے آپ کو. ایک ان کی تھریشولڈ تھی، تھریشولڈ آ گئی. انہوں نے کہا تمہیں جو پھرنا ہے تم کہیں اور جا کے کرو، جو بھی ہے، ہمارے نہیں آؤ گے اس طرح. اسی طرح سے مرد اور عورت کے اندر جو بہت سارے احکام کے اندر برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ دو الگ الگ مخلوقات ہیں. یہ ایک کتاب لکھی تھی جان گرے غالباً ہے جس نے، مین آر فرام مارس ویمن آر فرام وینس. مردوں عورتوں کے میں جو ریلیشن شپ میں جو پرابلمس آتی ہیں شوہر بیوی میں، اس پہ اس نے بیسٹ سیلر گئی تھی.
تو یعنی کہ اس نے کہا کہ دونوں الگ الگ مخلوقات ہیں، ایک مریخ سے مخلوق ہے اور ایک وینس کی مخلوق ہے، دو الگ الگ سیاروں کی مخلوقات ہیں۔ تو جب مخلوقات الگ الگ ہیں، ان کی فزیکل اپیرنسز الگ الگ ہیں، ان کی اندر کی فزیولوجی الگ الگ ہے، عورتوں کی نظام ایک الگ ہوتا ہے اندر سے، مردوں کا نظام الگ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی سائیکولوجیکل نیڈز الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ آ، تو ان کے احکام بھی ان کے بارے میں الگ ہوں گے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی مرد تو کھلا پھر رہا ہے، چہرہ نہیں چھپا رہا اور برقع نہیں پہن رہا، عورت کو کہا گیا یہ کرو۔ بھائی الگ الگ چیزیں ہیں یار، دو الگ الگ مخلوقات ہیں، ان کے احکام الگ ہوں گے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ایک آدمی نے شیر بھی پالا ہوا ہے اور ایک بکری بھی پالی ہوئی ہے، اور وہ شیر کو تو بہت عمدہ گوشت دیتا ہے اور بکری کو گھاس دیتا ہے، تو کسی نے کہا کہ بھائی تم تو برابری نہیں کرتے، تمہیں تو ڈرنا چاہیے اللہ سے، تمہیں تو برابری کرنے کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ہاں یار صحیح بات ہے، تو میں کل سے میں بکری کو بھی انتہائی عمدہ گوشت جو شیر کو دیتا ہوں، بکری کو بھی وہی ڈالوں گا۔ تو بکری کھائے گی کیا؟ بھائی الگ الگ ان کی غذائیں، الگ الگ ان کی ضروریات ہیں، الگ الگ ان کی نیڈس ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام بھی الگ الگ دیے ہیں، اور یہ ویسٹ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ میں ایک بات کہوں گا جو تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی اور شاید مناسب ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے بعض باتیں کرنی پڑتی ہیں اور مثالیں دینی پڑتی ہیں، اور بعض ایکسٹریم مثالیں دینی پڑتی ہیں ورنہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو وہاں پہ بیچز کے اوپر جو ان لوگوں کا ویسٹرن ڈریس ہے، وہ بکنیز میں آ جاتے ہیں اور مرد اس میں آ جاتے ہیں، تو وہاں بھی انہوں نے بھی ڈفرینس کیا ہوا ہے اس کے اندر کہ مرد ایک پیس، ایک ون پیس باٹم کافی ہے اس کے لیے، لیکن عورت کے لیے انہوں نے وہاں پہ بھی دو ٹاپ اور باٹم کی شرط لگائی ہوئی ہے، اور یہ قانون ہے وہاں پہ کہ اگر کوئی عورت اس سے کم میں آتی ہے وہ اس کو جیل کر دیتے ہیں۔ تو خود وہ بھی ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں نا، اور ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں عورتوں اور مرد کے اوپر، کیونکہ ان کا نارم یہ ہے کہ بھی یہ جو ہے یہ اس سے کم میں عورت نہیں آ سکتی، مرد آ سکتا ہے اس سے کم میں، مرد ایک پیس میں آ سکتا ہے، خالی باٹم کور کر لے۔ تو ہمارے یہاں کے کیوں فتنہ پھیلاتے ہو تم؟ وہ تمہارا نارم ہے، تم نے بھی ڈسکرمنیشن کیا ہوا ہے مردوں اور عورتوں کے اندر، ایک کو زیادہ کپڑے پہننے میں مجبور کیا تم نے۔ تو اللہ نے ہمارے یہاں جو اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ نے بھی الگ الگ قانون بنائے ہوئے، الگ الگ حکم دیے ہوئے دونوں کے لیے، مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے۔ وہاں عورتوں کو زیادہ کپڑے پہننے کا حکم ہے، اس لیے کہ اس کی ضروریات ایسی ہیں، اس لیے کہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، اور عورت کو اللہ نے مرد کے لیے اٹریکٹو بنایا ہے، اور مرد کو طاقت دی ہے۔ تو عورت کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ ڈھکا چھپا کے اپنے آپ کو رکھے، مرد کے لیے تو بہت اٹریکٹیو ہے۔ لوگ اکثر یہ عورتیں، ماڈرن عورتیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں جی مولوی نہیں چاہتے کہ ہم، مولوی چاہتے ہیں کہ بس سب پردے میں آ جائیں۔ بھائی مولوی کیوں چاہے گا؟ مولوی مرد نہیں ہے کیا؟ مرد میں تو اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے عورتوں کی، مردوں کو تو مزہ آئے گا جی دیکھتے رہو سب کو بیٹھ کے، مردوں کا بس چلے تو جی ہمارے بھی بیچز پہ عورتیں بکنی میں آئیں۔ یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، مردوں کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے جو دے رہے ہیں۔ وہ تو اپنے دل پہ پتھر رکھ کے حکم بتا رہا ہے کہ جی یہی ہے، اور اپنے نیچے نگاہیں نیچی کر کے ایک عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے آپ کو محدود کر رہا ہے، اور اگر اس کی اپنی مرضی چلتی تو مرد، یہ تو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر مردوں نے اپنی مرضی چلائی ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور انکریج کیا تاکہ وہ دیکھیں اور مزے لیں اور لذت لیں، اور عورتیں بیوقوف بن رہی ہوتی ہیں۔ اور وہاں کی عورت اتنی مجبور ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اور اتنی مظلوم بنی ہوئی ہے، اور اس میں اپنی بیوقوفی اس کی شامل ہے کہ اس کو چھوٹے لباس پہنا پہنا کے اب ایک یہ پریشر اس کے اوپر بن گیا کہ اگر وہ پورا فل کور کرتی ہے تو کوئی اس کی توجہ نہیں دیتا۔ وہاں ارینج میرجز تو ہوتی نہیں، اب وہاں تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ آپس میں کوئی کس کو اٹریکٹ کر لے، جب تک وہ اس کے اپنے آپ کو پورے اس کے حوالے نہ کر دے، وہ عورت، وہ لڑکی کالج میں، اسکول میں، اور جب تک وہ نامناسب لباس پہن کے اپنے آپ کو اٹریکٹیو نہ دکھائے، اس کو اپنا شریک حیات نہیں ملتا، کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی اس کے ساتھ نہیں آتا، اتنی مجبور ہے وہ عورت، اتنا اس کے اوپر پریشر ہے۔ سمجھیں اس بات کو، اور اس بات کو سمجھائیں، اور اس کو سمجھیں، اور اللہ سے اس کو دعا مانگیں کہ اللہ پاک سینہ کھولیں کہ دین کے اندر ہمارے لیے چیزیں رکھی۔ یہ مولویوں کا دین نہیں ہے کہ مولویوں نے بنایا نہیں ہے، مولوی بتا رہے ہیں جو اللہ نے بتایا، اور یہ مرد کے مرضی کے خلاف جا رہی ہے چیز، کہ مرد اپنی جانتے اس بات کے باوجود کہ اس میں اٹریکشن ہے بہت عورتوں کے اندر، وہ کہہ رہے بھائی اللہ کے واسطے
پردے میں آ جاؤ، مجھے نہیں حرام کام کرنا، نہیں دعوت دو لوگوں کو کہ وہ نگاہ ڈالیں تمہارے پر. آپ دیکھو کہ 2 عورتیں جا رہی ہوں گی، ایک پوری برقعے میں ہوگی، اس کی شکل بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی، اکیلی جا رہی ہوں گی، اور ایک عورت کھلی ڈھلی ہوگی، مے بی اسکرٹ میں فرض کریں، اس کا جسم بھی نظر آ رہا ہے اچھا خاصا. تو بری نظر ڈالنے والا، غلط سوچ والا، وہ کس کے اوپر، کس عورت پہ اٹیک کرے گا اور کس عورت کو ریپ کا نشانہ بنائے گا؟ برقعے والی کو تو اس سے پتہ ہی نہیں اندر سے کیا نکلے، پتہ نہیں بوڑھی نکلتی ہے، جوان نکلتی ہے، خوبصورت نکلتی ہے، بدصورت نکلتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے، نہیں ہوتی. اتنی وہ محنت کرے، اتنا خطرناک کام کرے اور خطرے میں اپنے آپ کو ڈالے، اور اندر سے پتہ نہیں اس کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن جو کھلی ڈھلی ہے وہ تو اس کو سارا سب پتہ چل رہا ہے. سب سے زیادہ خطرے میں وہ ہے. تو اللہ نے عورت کی حفاظت کے لیے دیا گئی. اس میں مرد کی حفاظت نہیں، اس میں عورتوں کی حفاظت ہے. اوکے. 4 guidances for home management. اسی آیت کے اندر اب ہمیں 4 دی گئی ہیں. پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ہسبینڈ از دا CEO آف دا ہوم. ٹھیک. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظالم اور جابر ہوگا. فائنل ڈیسیجن میکر، فائنل اختلاف رائے کے اندر اس کا ڈیسیجن مانا جائے گا. اس لیے کہ دنیا اس نے دیکھی ہے، نکلتا وہ ہے، ڈیل وہ کرتا ہے، مردوں کو سمجھتا ہے. And he's the physical power as well as the ability to analyze the situations better and clearly than women in most situations. پھر عورتوں کے اوپر جو ہے وہ فصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ بتایا گیا کہ عورتیں اپنی CEO کی اطاعت کریں گی. جیسے ہم آفس میں ہوتے ہیں نا، سر 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 سر، کتنا سر سر کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی سر سر کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنی عورت امپلائیز ہیں وہ بھی سر سر کر رہی ہوتی ہیں. اور اگر ہمارے اوپر کوئی عورت ہے جو ہمارے اوپر CEO بنی ہوئی ہے یا مینیجر بنی ہوئی ہے، ہم میڈم میڈم میم 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 کر کے بات کر رہے ہیں. کتنی اوپر والے کو جو ڈیزگنیشن جس کی ہائی ہوتی ہے کتنی عزت دیتے ہیں. اور اگر وہ آفس کے اندر اگر وہ ناراض اور جھاڑ دے تو برداشت کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے یار پیسہ آ رہا ہے یہاں سے، اور جو ہے جواب میں ہم غصہ نہیں کر رہے ہوتے. نہ عورتیں جب ان کے میل CEOs یا ان کے میل مینیجرز، ان کے اوپر مرد جو مینیجرز ہیں، وہ ان کو ناراض ہو کے ڈانٹیں کسی عورت کو کہ آپ کام نہیں کر رہی صحیح، اور یہ، اور وہ دیر میں آتی ہیں، اور یہ وہ خاموش ہو جاتی ہے. اس لیے اسے پتا ہے کہ نکال دیا ہوں گی نوکری سے، پیسے چلے جائے گا، پھر اگلی نوکری پتہ نہیں کب ملتی ہے نہیں ملتی. وہاں تو برداشت کرتی ہیں. شوہر اگر ناراض ہو کے ڈانٹ دے تو کیوں جھگڑا کرتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں سمجھتی اس کو. وہاں دنیا کا فائدہ غالب ہوتا ہے، یہاں پہ بھی دنیا کا فائدہ ہے. یہ ذہن میں نہیں ہے کہ اگر یہ میرا گھر ٹوٹ گیا پھر مجھے کون پروٹیکشن دے گا، پھر میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، پھر میری ضروریات کیسے پوری ہوں گی. دنیا کی چیزیں بھی ہیں، اللہ ناراض ہوگا الگ، وہ الگ چیز ہے، وہ ذہن میں نہیں آتا. حافظات للغیب، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے والی ہیں. شوہر کی غیر موجودگی میں کسی کو بلائیں گی نہیں، کسی غیر محرم کو اپنے گھر. ان سے بات کبھی ہوگی تو احتیاط سے بات کریں گی. واللاتی تخافون نشوزہن. اچھا، پھر فرمائے تو عورت کی بیوی کی ذمہ داری اللہ کے رسول سے پوچھی گئی کہ بیوی کی کیا ذمہ داری ہے. فرائض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو ایسا رکھے، اس حلیے میں رکھے کہ جب شوہر، اور اخلاق ایسے ہوں اور حلیہ بھی ایسا ہو کہ جب شوہر ان کی طرف دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. دوسری، اپنی جان کی حفاظت کریں اس کی غیر موجودگی میں، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دیں. جن کو پسند نہیں کرتا ان کو گھر میں نہ آنے دیں. اور اپنی جان اور عزت کی حفاظت کریں اور اس کے مال کی حفاظت کریں. اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال کہیں خرچ نہ کریں، کیونکہ مرد کی غیرت بیوی کے اوپر بہت ہوتی ہے. تو یہ حقوق بیان کیے گئے. اب فرمایا، اب یہ جس کو بہت کنٹروورشل آیت بنایا گیا، اور ابھی حال میں ہی ٹورنٹو کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا اس آیت کی تفسیر اور شاید کچھ اور اس کے بارے میں، اس کے اوپر وہ کہ عورتوں کو مارنے کے اوپر کہ شوہر کو اجازت دی گئی. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
4 اسٹیجز بتائے گئے کہ if a wife is consistently disobedient، اگر بیوی مان نہیں رہی ہے اور بدتمیزی کر رہی ہے، تو اور نافرمانی کر رہی ہے اور فحاشی کی طرف جا رہی ہے، تو اس کے 4 اسٹیجز بتائیں. غیروں سے تعلقات رکھ رہی ہے، ناپسندیدہ کام کر رہی ہے، اس کے 4 اسٹیجز بتائیں ان کو کس طرح سے کیا جائے. کہ نمبر فرسٹ اسٹیج فعظوہن، ان کو کاؤنسل کرو، ان کو نصیحت کرو، ان سے سمجھاؤ ان کو بٹھا کے. اگر وہ اس اسٹیج پہ نہ مانے تو نیکسٹ اسٹیج ہوگا وہجرہن فی المضاجع، ان کا بستر سے الگ ہو جاؤ، ان کے ساتھ نہ سو. اور پھر اچھا، پھر اس کے بعد 3 اسٹیپس، پھر اس کے بعد وَضْرِبُوهُنَّ، آخر میں اگر وہ اس پہ بھی نہ بات مانے تو پھر اجازت دیے کہ ان کو مار سکتے ہیں. اس مارنے کے لفظ کے اوپر ایک کنٹروورسی مچائی ہوئی ہے. تو وہ ٹورنٹو میں کوئی بک سیلر تھا، اس کے پاس بک کسی کے ہاتھے لگ گئی، وہاں کے میڈیا میں سے کسی کے، کینیڈا کے اندر ٹورنٹو میں، وہ انہوں نے ایک تماشا بنا دیا اس کا، اور واہ کہ اس سے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ وہ بیچارہ آخر میں بہت ہی پریشان ہوا. اور کہ جی تمہارے دین میں یہ وائلنس، ہوم وائلنس سکھایا جاتا ہے، اور یہ اور وہ. حالانکہ ان کی اپنی بائبل کھول کے دیکھیں، ان کی بائبل کے اندر بری طرح سے مارنے کا حکم ہے، وہ نہیں دیکھتے اپنے. اور یہ وہ مطلب ہی نہیں ہے جس مطلب میں اس کو لے آ رہے ہیں. ضرب بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو کیا ہے اسٹیج، کیا بتایا گیا کہ فاعظوہن، کہ ان کو نصیحت کرو. اچھا، نشوز جو ہے وہ ریبیلین ہے، بہت یعنی کہ سخت درجے کی نافرمانی، اور اس کے اندر فحاشی کی ایلیمنٹس بھی شامل ہوتے ہیں اس کے اندر، تفسیر میں اس کے بتایا گیا. تو اگر وہ چیزیں ہیں جس میں پھر مرد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کی عورت کسی اور سے تعلقات رکھے کسی بھی قسم کے، چاہے وہ ملنا ملانا ہی کیوں نہ ہو خالی، لیکن اگر وہ منع کر رہا ہے تو یہ چیز وہ ایسی ہے جس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ غیرت کا شامل ہوتا ہے اس کے اندر. تو شریعت نے گھروں کو سنبھالنے کا حکم دیا کہ گھر آخری حد تک گھر ٹوٹے نہ، کیونکہ گھر جب ٹوٹتا ہے تو ہر ایک اس کے اندر رہنے والا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میاں مرد بھی ڈسٹرب ہوگا، عورت بھی ڈسٹرب ہوگی، مرد کے گھر آنے والے بھی بچے تو ہوں گے، سب سے زیادہ بچے رولتے ہیں، وہ سائیکولوجیکل پرابلم سے گرفتار ہو جاتے ہیں. مرد کے گھر والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، عورت کے گھر والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں. تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس کا خیال، اس کو فوکس کیا گیا کہ کچھ ہو جائے کسی طرح سے گھر برباد نہ ہو، کچھ ہو جائے اس میں. تو اس میں یہاں پہ ایک سگنل یہ بھی سمبولک دس از کہ ان کو کاؤنسل کرو. اچھا، یہ کاؤنسلنگ یہ نہیں ہے کہ ایک جملہ کہہ دیا اس کے بعد کہ اچھا اب میں نیکسٹ، ایک سٹیج ختم ہو گیا میرا کاؤنسلنگ کا، اب میں نیکسٹ سٹیج میں جا رہا ہوں، آئی ایم گونا لیو دا بیڈ، آئی ایم ناٹ گونا سلیپ ود ہر. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اٹس گونا کیپ آن گوئنگ فار منتھس، مے بی ایئر، ایئرس ایز ویل، کہ جی سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو، اس کو سمجھاتے رہو. پھر وہ ایک سٹیج ہوگا کہ جی جب وہ بات ہی نہیں سمجھ رہی، کسی طرح سے مان ہی نہیں رہی ہے بالکل، اور اس کی بیہیویئر ریبیلین بڑھتا جا رہا ہے، اس کی غلط حرکتیں بڑھ رہی ہیں. واہ جرہن، تو پھر اب اس کو اس کا بستر چھوڑ دو، اس کے ساتھ سونے کو چھوڑ دو. یہ انڈیکیشن ہوگی کہ آئی ایم ویری ویری انہیپی ود یو. ایک سمبولک جیسچر ہے اس کا. اور یہ اگر وہ سلیم القلب، اور اگر کچھ اس میں اچھا خیر ہے اس کے اندر، دل کے اندر کچھ اس میں چیز ہے، تو وہ اس سے اس کو بہت تکلیف پہنچے گی عورت کو، اور پہنچتی ہے کہ جی میرے ساتھ کیوں نہیں سو رہے. اینڈ maybe she will think about it, and maybe she will correct herself and fix herself. اچھا، پھر اس کے بعد جب یہ سٹیج بھی گزر جائے گا، that stage will continue for long time maybe. تو وَاضْرِبُوهُنَّ، وَاضْرِبُوهُنَّ کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کی پٹائی، اس کی ماں اور مور کے اس کی حشر کر دیا جائے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک سمبولکلی اور سمبولک جیسچر ہے انڈیکیٹ کرنے کا کہ آئی ایم ایکسٹریملی انہیپی ود یو ناؤ. اب دیکھیں جب غصہ بہت آتا ہے تو میاں بیوی میں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ جو ہے بعض وہ کیا کرتی ہے، یہ سب عورتوں کو بھی پتا ہوگا اور مردوں کو بھی پتا ہوگا، اکثر غصے میں وہ مارنا بھی شروع ہو جاتی ہے سینے پہ شوہر کے، یہ کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا، رائٹ، دھکا بھی دے دیتی ہے بات. دیٹ از آلسو ضرب، یہ ضرب میں ہی آتا ہے، اس سے چوٹ نہیں لگتی، اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے.
but it's a gesture of extreme anger. push کر دیا, پین لے لیا, جیسے مسواک سے حدیث میں آتا ہے کہ مسواک استعمال کر سکتے ہو, ٹوتھ برش یعنی ٹوتھ برش استعمال کر سکتے ہو اپنا, یو کین ڈو لائک دس جیسچر. یہ کیوں کیا تم نے یہ, رائٹ, لائک یو گروم چلڈرن, جیسے بچوں کے بارے میں حکم ہے کہ بچوں کے بارے میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی تربیت کے لیے ڈنڈا نیچے نہیں رکھنا تمہیں, ڈنڈا اور لے کے رکھنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑ دو یا مارو. مارنا پسند نہیں ہے بچوں کو, کسی نے نہیں کہا, کوئی نہیں کہتا کہ مارو. اور جہاں مارا جا رہا ہوتا ہے وہاں بالکل غلط کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ایشوز بنتے ہیں مدارس کا اکثر ذکر آ رہا ہوتا ہے, حفظ وغیرہ کے اور قرآن کے, اس میں جو مارا جا رہا ہوتا ہے یہ بالکل ناجائز مارا جا رہا ہوتا ہے. ہرگز ہرگز یہ صحیح نہیں ہے اور کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ حکم نہیں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مارو اس طرح سے, بلکہ اٹس آلسو اے جیسچر کہ آپ نے قلم اٹھایا ہوا ہے, قلم سے اس کو یوں کر دیں کہ تم کیوں شرارت کر رہے ہو, تم کیوں نہیں توجہ دے رہے, جس میں چوٹ نہیں لگے گی, تکلیف نہیں ہوگی, but it's a gesture of extreme anger. تو یہ کام جو عورت کر رہی ہوتی ہے, دھکا دے رہی ہوتی ہے, وہ حالانکہ اس کو نہیں حکم یہ کام کرنے کا, لیکن وہ it's a gesture thing. تو مرد کو بھی یہ اجازت دی گئی کہ ایک جیسچر تم ایکسپریس کر سکتے ہو, اور اس جیسچر سے ایکسٹریم اینگر کے نام ریچڈ مائی فائنل لمٹ. اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جب اس کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے تو یہ عورت اس بات کو سمجھے کہ اس کی عزت کرنی ہے, اس کو سی ای او بنایا گیا, اس کو ہیڈ بنایا گیا. اور یہ دیکھا جاتا ہے اکثر کہ اس میں شوہر کی عزت میں اکثر کوتاہیاں ہوتی ہیں. عورت کا والد اس کو ڈانٹ دیں اور غصہ کریں, وہ چپ ہو کے برداشت کی سن لیتی ہے اور اس کو اپنی سعادت سمجھتی ہے. اس کے بڑے بھائی اس کو ڈانٹ دیں اور اس پہ ناراض ہوں, غصہ کریں, اس کو بھی چپ ہو کے برداشت کر لیتی ہے, اپنی سعادت سمجھتی ہے. اتنا ہی یا اس سے بھی کم اگر شوہر کرے گا تو اس پہ ناراض ہو جاتی ہے, غصہ کرتی ہے اور ظلم سمجھتی ہے, اور آ کے گھر میں شکایتیں کرتی کہ میرے شوہر میں ساتھ یہ کرتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. اور یہاں پہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اس کو اگر ضرب یا مارنے کی اس کو اتھارٹی دی ہے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کا سٹیٹس اللہ نے کیا رکھا ہے. اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے عورت زیادہ مقرب ہو. دیکھیں یہ بات ذات کی نہیں ہے کہ اس شخص کی ذات زیادہ افضل ہے عورت کی اس بیوی کی ذات سے, نہیں. اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے بیوی زیادہ متقی پرہیزگار ہو اور شوہر گناہگار ہو, تو اللہ کے یہاں درجہ بیوی کا زیادہ بڑا ہوگا. زمین کے اوپر اتھارٹی ڈیزگنیشن کو ملے گی. جیسے پریزیڈنٹ چاہے کرپٹ ہو اور پرائم منسٹر چاہے کرپٹ ہو, جس سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو گناہ گار ہے اور اس کو سزا ملے گی اللہ کے یہاں, اور جو ہے لیکن اس کی اتھارٹی اور ڈیزگنیشن کی وجہ سے اس کی اتھارٹی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور گو کے پیچھے سے گالیاں دیں, سامنے کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ دے, عزت دینی ہوگی, پروٹوکول دینا ہوگا. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر تمہاری اطاعت کرنے لگیں, تھوڑی تم نے 3 اسٹیج پروسیس کیا, تو پھر ان کو خامخواہ میں ان کے پاس زیادتیاں نہ کرو تم, اور بہانے نہ ڈھونڈو اس کو. اور پھر کہا گیا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ. تمہیں اگر قوام بنایا گیا, تمہیں اگر سی او بنایا گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آل ان آل ہو گئے, تم خدا بن گئے ہو. اور تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے, اور تم نے اگر زیادتی کی تو بہت برا حشر ہوگا تمہارے ساتھ. تمہیں صرف ایڈمنسٹریٹولی تمہیں رکھا گیا وہاں پہ اس پوزیشن پہ, ورنہ ہو سکتا ہے تم اس قابل ہی نہ ہو کہ تمہیں کوئی پروٹوکول بھی دیا جائے. تو یہ چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آخر وقت تک یہ بات کہی کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں احتیاط کرنا, اپنی بیویوں کے معاملے میں زیادتی نہیں کرنی ان سے. اور پھر کہا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. اگر دونوں میں جب لڑائیاں ہو جائیں اور پھر جو ہے صلح ہی نہیں ہو رہی اور کسی طرح بن ہی نہیں رہا اور گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہو رہا ہے, تو اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ بھئی دونوں گھروں سے کچھ ایک بندے کو لے آؤ اور وہ مل کے آپس میں فیصلہ کریں, ان کو مصالحت کروائیں, آپس میں کاؤنسلنگ کروائیں جو نہیں بن رہی ان کی. اور وہ لوگ ہونے چاہیے جو خیر خواہ ہوں. ٹھیک ہے, لکھا نا, اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ضرور موقع پیدا کر دے گا. تو خیر خواہ ہوں اور گھر ملانا چاہیں تو بیٹھیں اور آپس میں ان کی کاؤنسلنگ کروائیں, ان کو جڑوائیں.
حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میں نے اس کے رسول وسلم بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا حق یہ کہ جب تو کھائے تو اس سے بھی کھلائے، جب تو پہنے تو اس سے بھی پہنا، اور چہرے پر نہ مار، اور برے الفاظ زبان سے نہ نکال، اس سے تعلق مت چھوڑ مگر گھر میں رہتے ہوئے۔ تو یہ جو اور یہ جو وَضْرِبُوهُنَّ ہننا کا جو سٹیج ہے، ایک تو یہ وہ ہے ہی نہیں جس کو کہا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ابھی اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ دوسری، اگر کوئی مارتا ہے تو باقاعدہ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برا کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ تم میں سے بہت برے لوگ ہیں۔ اس کو پسند نہیں کیا گیا ان چیزوں کو، یہاں تک بھی جائے سٹیج میں۔ اول تو یہ چیز ہو گئی، اور اسی طرح سے جیسے بہت ساری چیزیں جن کی اجازت دی گئی ہے لیکن ان کو پسند نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ اہل الکتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، یہود اور نصارہ کی عورتوں سے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ آخری ضرورت کے تحت دی گئی ہے کہ اگر تمہیں گناہ کا ڈر ہو رہا ہے اور تمہیں کوئی مسلمان عورت نہیں مل رہی تو تم ان سے کر سکتے ہو، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہو رہی تو کر سکتے ہو، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ 3 طلاق کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے میں نے سنائی حدیث کا مفہوم کہ ڈنڈا کہا گیا کہ ڈنڈا نیچے نہیں رکھنا روپ کے لیے اور ان کو تربیت کے لیے، لیکن یہ پسند نہیں کیا گیا کہ آپ انہیں ماریں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے لیکن انہیں پسند نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ یہاں تک پہنچے۔ اچھے گھرانے کے لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس قسم کے ماحول کے لوگ ہوں، مرد و عورت، کہ وہ اس کے بغیر بات سنتے ہی نہ ہوں۔ جیسے ابھی بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا، بعض معاشرتی طبقے ایسے ہوتے ہیں جہاں کے لوگ جب ان کی آپس کی زبانی گالیوں کی زبان ہوتی ہے۔ آپ کو ملیں گے بہت سے ان پڑھ طبقے لیبرز وغیرہ کے اندر اور اس میں، کہ جن کی آپس میں بات چیت ہی گالی گلوچ ہوتی ہے، اور ان کے لیے وہ گالی گلوچ نہیں ہوتی، ان کی نارمل بات ہے۔ تو وہ اگر ان سے آپ تمیز سے آپ جناب کر کے وہ سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے بھی اسی طرح بات کرنی پڑتی ہے، اور وہ ان کو برا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ ان کی نارمل زبان ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ اٹھا دینا، مار دینا، چپیڑ لگا دینا، کرنا، اور زور زور سے یہ ان کے یہاں بعض ایسے طبقے ہوتے ہیں اور ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ان کی یہ چیز نارم ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ایک ہے، اور پھر پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اس کی بات کی گئی۔ سورہ نساء چل رہی بھی ہماری، تیمم کی اجازت اور تیمم کی جو آیت ہے وہ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ ایک آیت ہے۔ ایمان والو، اس حالت میں تم نشے میں ہو نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو تتعلموا ما تقولون، جب تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نشہ کرنا جائز ہے، بلکہ یہ آیت اس وقت کی ہے جس وقت شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، اور اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا جس کی میں تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، کہ صحابہ اس وقت صحابہ کے یہاں شراب پی جا رہی ہوتی تھی، سب نہیں پیتے تھے، کچھ پیتے تھے کیونکہ اجازت تھی، منع ممانعت نہیں تھی۔ تو اس وقت ایک دعوت رکھی گئی، اس میں دعوت میں شراب بھی تھی، اس میں پھر وہ سب پی کے نشے میں آ گئے، پھر نماز پڑھی تو اس میں غلط آیتیں منہ سے نکلی جس میں کفریہ بول نکل گئے غلطی سے۔ تو پھر اس کے بعد یہ آیت آئی کہ تو اسٹیجز میں شراب جو ہے ممانعت ہوئی ہے، اور آخر میں جب حرام ہو گئی تو پھر وہ موقع تھا کہ مدینے کی گلیوں میں شرابیں بہہ رہی تھیں، اور کوئی اس کو جو ہے وہ کسی نے اپنے پاس نہیں رکھی۔ اچھا، اور حتی ترما تقول ولا جنبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا۔ اچھا، اسی طرح سے نماز میں بھی غسل فرض، جب اگر تم پہ غسل فرض ہے، جنابت کی حالت ہے، بیوی کے ساتھ مجامعت کی ہے تو غسل فرض ہو گیا۔ اب بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے گا بغیر وضو کے، بغیر غسل کے، ناپاکی کی حالت میں، تو اس کے اوپر اس کو یہ کہا گیا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو تم۔ یہاں پہ اور پھر کہا گیا اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کی آیت اتری۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت عائشہ بھی ساتھ تھیں، اور آپ کا ہار کھو گیا تھا، ایک ہار نہیں مل رہا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا جہاں پہ رکے تھے،
اور اسی کی وجہ سے نماز قضا ہونے کے قریب آ گئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق سخت غصے میں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے ان کی چٹکی بھی لی تھی کہ تمہاری وجہ سے یہ ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، آیتیں بھیجی، اور تیمم کی اجازت مل گئی، اور یہ حضرت عائشہ کی وجہ سے بہت بڑی برکت امت کو حاصل ہوئی۔ اور پھر جیسے ہی وہاں سے اٹھے، اونٹ کو اٹھایا گیا، فوراً نیچے اس کے ہار دبا ہوا تھا، وہ جو گر گیا تھا، اسی پہ اونٹ بیٹھ گیا تھا، تو وہ ہار بھی مل گیا۔ تو یہ ایک موقع تھا جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی برکت کی وجہ سے امت کو اتنی بڑی ایک آسانی ملی۔ اور پھر نان مسلمس کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور دوسری کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ آ، پھر امانت اور دیانت، امانت کو ادا کرنے کے بارے میں آیتیں ہیں۔ اس کے بارے میں اس کا شان نزول ان آیتوں کا یہ کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے پاس کعبے کی چابی ہوا کرتی تھی۔ یہ زمانہ کفر کی بات ہے، جب مکے میں ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی اجازت مانگی، انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طلحہ عثمان، وہ بھی ایک وقت آئے گا، اس وقت تم کیا کرو گے جس وقت یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ تو انہوں نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، انہوں نے کہا یہ کون سے وقت کی پتہ نہیں بات کر رہے ہیں، ابھی تو کفاری حاوی تھے اس وقت۔ پھر جب فتح مکہ ہوا، مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں سے بھی فتح مکہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح کیا تو آپ نے چابی منگائی، یہ آئے، ان سے چابی لی، آپ نے کہا عثمان یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں میں کہہ رہا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس چابی انہی کو، یہ مسلمان ہو گئے، یہ مسلمان بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر آپ نے انہی کو واپس چابی دے دی، اور کہا کہ اب قیامت تک تمہارے خاندان میں چابی رہی، کون سے نہیں دے سکتے۔ تو اس کے بارے میں پھر یہ آیتیں ہوتی تھی کہ جو اہل ہیں امانت سنبھالنے کے، ان کو امانت انہی کو واپس کی جائے، وہ چیزیں انہی کو دی جائیں، وہ رولز، وہ عہدے انہی کو دیے جائیں، کسی اور کو نہ دیے جائیں۔ اور یہاں سے پھر یہ سارے نکلے کہ نااہل کو کوئی عہدہ دینا یہ بھی بددیانتی ہے۔ اور پھر یہیں پہ یہ بات نکلی کہ یہیں سے ایک بات نکلتی ہے کہ جو ووٹ ہم ڈالے ہوتے ہیں الیکشن کے اندر، اس ووٹ کے بارے میں علماء نے فرمایا یہ گواہی ہے، یہ شہادت ہے۔ آپ یہ اللہ کے سامنے شہادت دے رہے ہیں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں یہ اس کا اہل ہے کہ اس کو دی جائے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء کرام بالکل ہرگز ووٹ نہیں ڈالتے، اور ہم نہیں ڈالتے ووٹ اس بات میں کہ یہ جو ایک سوچ نکلی ہوئی نا کہ کم برے کو ڈال دیا جائے، تو اس بات کو سمجھیں کہ ووٹ ڈالنا ایک شہادت، ایک گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی دینے والا اس کی بڑی سخت سزا ہے، اللہ کے یہاں اس کا اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ جب تک اس بات کا یقین نہ ہو کہ جی ان میں سے یہ شخص واقعی اس کا اہل ہے، ہم ہرگز ووٹ نہیں ڈالتے، اور علماء کرام اور بڑے کبھی ووٹ نہیں ڈالتے نظر آئیں گے آپ کو۔ اسی طرح سے لوگوں کے حقوق ادا کرنا وہ بھی امانت ہے۔ کام پہ وقت پہ جانا، اور جاب جس کے پیسے لے رہے ہیں اس کو صحیح دیانت کے ساتھ ادا کرنا، یہ دیانت داری ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ مانگے، اس کو صحیح مشورہ دینا، یہ بھی دیانت داری ہے۔ بعض دفعہ حسد میں لوگ غلط مشورے دیتے ہیں کہ یار یہ اس کو کہیں کوئی خیر نہ مل جائے، یہ بددیانتی ہے اور خیانت ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے، اس کو صحیح مشورہ پورا پورا دیں۔ اور سے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ اور پھر وہ آیت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو تم اللہ کی بات مانو، اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے حاکم ہے، جو اللہ کے دین پہ چلتا ہے، اس کی ماننی ہے، اور باقی امور کے اندر علماء کرام اور فقہا مراد ہیں اس کی تفسیر میں۔ تو یہاں پہ اللہ کی بات، رسول کی بات اور فقہا کی بات ماننے کو کہا گیا ہے۔ اصل تو سب سے بات اللہ ہی کی ہے، اور رسول کی بات اس لیے مانی جاتی ہے کہ وہ اللہ ہی کے حکم کی تشریح کرتا ہے، اور اول الامر یعنی فقہا اور علماء کی بات بھی اسی لیے مانی جائے گی کہ وہ اللہ اور رسول کے حکموں کو ہی سمجھاتے ہیں، ورنہ ان الحکم الا للہ، اصل حکم تو اللہ ہی کا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ تو عام لوگوں کو حکم ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر تم اختلاف کرنے لگو تو واپس جو سورسز آف شریعہ ہیں، قرآن اور سنت، واپس اس پہ لوٹو، اور اس میں دیکھو یہ حکم فقہا کے لیے کہ جب فقہا آپس میں جب اختلاف ہوں تو پھر قرآن و سنت میں واپس میں ڈیلیبریٹ کریں گے اور ڈیبیٹ کریں گے، اور اس میں سے پھر حکم کو نکالیں گے۔ اور یہ وہ آیت تھی جو میں نے سورہ فاتحہ کے اس میں بتائی تھی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ چار طبقے ہیں انعام یافتہ۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تشریح میں یہ آیت آتی ہے۔
اور ان کی کمپنی، ان کا ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ اختیار کرو. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ. اور یہ آیت مکی دور کی ہے جس وقت جو ہے وہ جہاد منع کیا ہوا تھا، اور اس وقت سارا کا سارا فوکس سیلف ریکٹیفیکیشن اور ذات کی اصلاح کے اوپر تھا. اور یہاں پہ سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ذات کی اصلاح جو ہے وہ مقدم ہے جہاد الکفایہ سے. ایک ہوتی ہے جہاد فرض جہاد ہو جانا. جس وقت جہاد کے فرض کا فتویٰ ہوگا اس وقت ہر ایک کو نکلنا ہوگا، اور جس وقت کفایہ جہاد ہوگی اس وقت ہر ایک کے لیے لازم نہیں ہے. اس وقت اپنی ذات کی اصلاح، اس کی توجہ دینا اس کی زیادہ ضروری ہے. لیکن جہاد کا انکار کرنے والا یہ گمراہ آدمی ہے. یہ ایک رکن ہے اسلام کا اور اس کی بہت اہمیت ہے، اس کو انکار نہیں کر سکتے. اور لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ فقہا کریں گے کب جہاد فرض ہوگا، اور مسلم لیڈر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ طے کرے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ بغیر تحقیق اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے، چاہے وہ کوئی ڈسٹربنگ خبر ہو، چاہے کوئی اچھی خبر ہو، جو بھی ہو کسی قسم کی، وہ بغیر تحقیق کے اسے آگے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ. اگر وہ رسول کی طرف پہنچا دیتے یا ان لوگوں سے ڈسکس کرتے پہلے جو اس کی سمجھ رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، تو پھر فہم والے لوگ اس میں سے صحیح بات کو نکال لیتے اور غلط بات کو چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو آج کل اب یہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنی چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں الٹی سیدھی، جو ہمارے پاس پہنچتا ہے بغیر تحقیق آگے بڑھا دیتے ہیں. اور ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں یہ جعلی تو کسی نے نہیں بنائی ہوئی. بہت سے ایسی بھی ہوتی ہیں. ایک نوٹس آیا جو بالکل حکومت کے لیٹر پیڈ پہ اور ساری مہر لگی ہوئی ہے سارا کچھ، لیکن اس کا جو ٹیکسٹ تھا وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کسی حکومت کی طرف سے آ سکتا ہے سیریس. تو لوگ بس آتے ہیں اور جلدی کھٹ 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 آگے پتہ نہیں دسوں کو آگے بھیج دیا. بھائی اس خبر کی تصدیق تو کر لو یار. ضرورت کیا ہے تمہیں آگے اتنی بھیجنے کی اس طرح کی چیزوں کی؟ تو یہ جھوٹ کے اندر. اور اسی طرح سے ایک حدیث شریف آتی ہے، اس میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب قریب مفہوم اس کا یہ کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے آگے بھیج دے. تو یہ لوگوں میں ایک بہت چیز ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد سفارش کی آیتیں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. اچھا، اچھی سفارش بھی اور بری سفارش، دو سفارشیں بتائیں. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان لہ علی کل شیء مقیتا. دیکھیں، ایک اچھی سفارش بھی ہو سکتی ہے اور ایک بری سفارش ہو سکتی ہے. جو شخص کسی کام کا اہل ہے، کسی جاب کا اہل ہے، اس جاب کے لیے اس کی سفارش کرنا یہ اچھی سفارش ہے اور کرنی چاہیے کہ اس کے وہ اہل ہے، اس کو ملنی چاہیے جگہ. اور ایک شخص اہل ہی نہیں ہے اس کے لیے سفارش کریں، یہ بری سفارش ہے، یہ گناہ ہے اور یہ خیانت ہے، دیانتداری بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد قتل کے اوپر آتا ہے. دو طرح کے قتل ہوتے ہیں، خطأً اور متعمدن. ایک بائی مسٹیک قتل کر دیا، ایک آدمی بندوق صاف کر رہا تھا اپنی اور گولی چل گئی اور کسی کو کوئی مر گیا. یہ خطأً ہوا ہے، بائی مسٹیک ہوا ہے، اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، کفارہ دے. ٹھیک ہے. اور اللہ سے توبہ یہ ہے کہ کفارہ دے، اور جس کا نقصان کیا اس کو دیت ادا کرے. اگر وہ معاف کر، دیت ایک رقم ہوتی ہے جو گھر والے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ نے ہمارے آدمی کو مارا، ہمیں اتنے پیسے دیں، جو بھی اور طے ہو، حکومت طے کرے گی اس کے ساتھ مل کے کتنی دی جائے گی. اگر وہ معاف کر دیں تو معاف ہے، ورنہ یہ چیز دی جائے گی اور پھر وہ آدمی معاف کر دیا جائے گا. اور وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اور جو با ارادہ مارے کسی کو، ناحق قتل کرے جان کے، تو یہ اس پہ تو قصاص لیا جائے گا. اور قصاص یہ کہ اس کو بھی مارا جائے گا، اللہ یہ کہ اس کے گھر والے مقتول کے معاف کر دیں، ورنہ قصاص میں اس کو بھی مارا جائے گا. اور اس کے بارے میں یہ آیت کہی کہ وہ جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہاں سے لوگ گمراہ، ایک طبقہ گمراہ ہو گیا. ایک فرقہ گزرا تھا پہلے، معتزلہ. تو معتزلہ تو ختم ہو گیا، اس کی باقیات باقی رہتی ہیں. جو فرقہ ختم ہو جاتے ہیں اس کی باقیات کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہیں. معتزلہ عمل عملاً وہ فقہ حنفیہ پہ چلتے تھے، عقائد کے اندر وہ ڈیویٹ کر گئے تھے. یہ یاد رکھیں اچھی طرح سے بات کو کہ فرقے بنتے ہیں عقیدے کے فرق سے.
مسائل کے فرق سے فرقے نہیں بنا کرتے. تو حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان میں مسائل میں اختلاف ہے، عقیدے سب کے ایک ہیں، لہٰذا اہل سنت والجماعت کے اندر آتے ہیں. تو مسائل کے اختلاف اپنی جگہ، عقیدے کے فرق سے فرقے بنا کرتے ہیں. تو معتزلہ عملاً تو فقہ حنفی میں چلتے تھے مسئلے میں، لیکن عقائد میں انہوں نے ڈیویٹ ہو گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے. وہ لوگ تھے مسلمان ہی، مسلمانوں کا فرقہ تھا. بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے جو عقائد ہیں، مین عقائد، ان میں وہی تھے جو ساری امت چلتی ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے عقائد ہیں ان میں جب فرق آ جائے تو پھر ایک فرقہ بن جاتا ہے. وہ چھوٹے عقائد کا فرق اسلام سے خارج نہیں کرتا ان کو. تو وہ اس طرح کی آیت سے گمراہ ہو گئے کہ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ یقتل مؤمنا، کو جو کسی مومن کو ارادے کے ساتھ قتل کر دے، بغیر ناحق قتل کرے، یعنی تو اس کے بدلے میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم دی جائے گی. تو یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم تو کافر کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا اور یہ قتل جو ہے، قتل متعمدن جو ہے، یہ یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس سے انہوں نے یہ اخذ کیا اور نتیجہ نکالا کہ گناہ کبیرہ جو کرے گا نا وہ کافر ہو جائے گا بس، اور کبھی پھر جنت میں نہیں جائے گا. یہ غلط عقیدہ ہے، اور مین سٹریم اہل سنت والجماعت مین سٹریم مسلمانوں کے خلاف ہے عقیدے کے. تو کفر ہوتا ہے ارادے کے ساتھ، جب آدمی اقرار کرے اور کفر کا اور خود سے چھوڑے تو کفر ہوتا ہے، یا کوئی ایسا کام کرے جس میں اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو کفر ہوتا ہے، یا کسی حکم کا انکار کرے تو کفر ہوتا ہے. ایک گناہ کا کام کرنے سے کافر نہیں ہو جاتا آدمی. تو پھر یہاں کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو یہ جو ہے اس سے مراد جو تفسیر کی گئی ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ بہت لمبے عرصے رہے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات اس سے غصے کا اظہار ہے اللہ کا، کہ اتنا برا کام کیا اس نے کہ میں اس کو نکالوں گا نہیں کبھی جہنم سے. یہ غصے کا اظہار کیا، زجر کہتے ہیں اس کو، زجرن کہا گیا ہے. اور مطلب ایک لمبے عرصے کے لیے چھوڑے رہوں گا، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ میں رہے گا، کہ ایک وقت آئے گا نکال لیا جائے گا. ہر ایمان والا ذرا سا بھی ایمان ہے وہ ہمیشہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کے جنت میں ضرور جائے گا. یہ ایسے ہی جیسے کسی اپنے بچے پہ نے کوئی جو ہے وہ کوئی چیز توڑ دی، کوئی کام کیا، انہیں منع کیا، پھر وہی کام کر دیا، پھر آدمی شدید غصے میں آ کے اس سے کہا کہ اب اگر تم نے کیا نا یہ، تو میں تمہیں کوٹری میں بند کر دوں گا اور زندگی بھر نہیں نکالوں گا، وہیں بڑے سڑتے رہو گے تم. تو یہ کیا ہے؟ یہ غصہ کا اظہار ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آیت ہے، الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. تو یہاں ذکر یہ کیا گیا کہ جو ہے ایک کچھ طبقے سے ایک کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم کیا مسئلہ تھا، تم نے کیوں گناہ کیا، کیوں نہیں عمل کیا. وہ کہیں گے کہ ہم پہ ظلم ہوتا تھا، ہم ایسی زمین میں تھے جہاں پہ ہمیں اللہ کے حکم میں چلنے نہیں دیا جا رہا ہوتا تھا، ہم کمزور تھے، مستضعفین تھے. تو ان سے کہا جائے گا کیوں تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، تم اللہ کی زمین چھوٹی تھی کیا، تنگ تھی، تم کہیں اور چلے جاتے جہاں تمہیں آسانی ہوتی تھی. تو یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ ہیں، بلاد الکفر میں ہیں، اور ہمیں وہاں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہمیں اللہ کے حکموں پہ نہیں چلنے جا رہا، تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے وہاں رہنے کی کہ ہم کما نہیں سکتے، اگر ہم واپس جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. اور تو اللہ کا دین پرائورٹی کے اوپر ہے. آپ کمانے کے لیے نکلیں، ضرور کمائیں، لیکن اللہ کے دین کو رسک میں ڈال کے نہیں نکلیں اپنی زندگی کے اندر. تو پرائورٹی اللہ کے دین کے اوپر ہے. اور پھر قصر نماز کے اوپر بات ہے، اور نماز کی اہمیت کے اوپر بات ہے. نماز سفر میں ہوتے ہیں تو نماز چھوٹی کرنے کی اجازت ہے، اس کے بارے میں. پھر اجماع امت وہ میثاق رسول من بعد، مطلب یہ بھی میں نے آیت پہلے دے چکا ہوں، ایک دو بتا چکا ہوں اس کے بارے میں، کہ امت کا اجماع جو ہے یہ بائنڈنگ ہے، اور اجماع کی حیثیت وہی ہے جو قرآن کی حیثیت ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جسی طرح سے جب صحابہ کرام نے جب جن چیزوں پہ اجماع کر لیا، اب اس سے کوئی ہٹتا ہے تو گویا ایسا ہے جس نے مجھے قرآن سے ہٹا ہے. اور جو موٹے موٹے جو چیزوں پہ اجماع ہوا، 3 طلاق ایک گیدرنگ کے اندر 3 طلاق دینا، اس پہ صحابہ کرام کا اجماع ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب بڑے بڑے صحابہ سارے موجود تھے، سب نے اس پہ اتفاق کیا کہ ایسا ہی ہے. متع پہ اجماع ہے کہ یہ حرام ہے، قیامت تک زنا ہے. آ، نم 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ کچھ رکعتیں جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، اس کو اجماعاً مانا گیا اور اس کو پڑھا جاتا ہے. سنت ہے لیکن اس سنت کو تسلیم کیا گیا اجماعاً. 20 رکعت تراویح اجماع ہے، 8 رکعت تراویح نہیں ہوتی ہے، جھوٹ ہے، اللہ کے نبی پہ بہتان ہے، ایسی کچھ نہیں ہے، غلط بات کی جا رہی ہوتی ہے، غلط روایتیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، اور ان کو غلط مطلب دیا جا رہا ہوتا ہے.
تراویح 20 ہی رکعت ہے اور سنت موقدہ ہے، نفل نہیں ہے بالکل بھی، اور جو 20 کو 8 بنائے گا اس نے دین میں تبدیلی کی ہے، یہ بات جان رکھیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ شیطان نے یہ کہا ہے کہ میں فلا یغیرن خلق اللہ، کہ یا اللہ میں گمراہ کروں گا ان کو اور لوگوں کو، اور اس طرح کروں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلا کریں گے۔ یہاں سے اس کی تفسیر میں یہ لیا کہ جو جن چیزوں کی کا حکم اللہ نے دیا ہے شکل و صورت کو بگاڑنا، اور ان میں یہ ٹیٹوز کا ایک رواج ویسے سے آیا ہوا ہے، یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے معنوں میں، اور شیطان نے جو کہا تھا کہ میں ان کو مجبور کروں گا، یہ گمراہ کروں گا کہ بدلیں شکل کو۔ تو ٹیٹوز بنانا اس طرح کے، ایک تو یہ کہ وہ رنگ ہے خالی، وہ دھل جائے گا پانی میں، تو یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ فضول واہیات چیز ایک چیز ہے، اور گناہ گار اور غلط لوگوں کی طریقوں پہ عمل کرنا ہے، ان کی نقل کرنا ہے۔ اور ایک وہ ٹیٹو ہے جو کہ باقاعدہ اسکن کو کھود کے اور گاڑ کے اور اس میں رنگ واپس نہیں انڈو نہیں ہو سکتا، وہ یہ تو حرام ہے یہ۔ اسی طرح سے بھووں کو عورتیں بناتی ہیں اور کاٹ کے پورا اور ویکسنگ کر کے اور شیپ دیتی ہیں پورا، اس کو بھی علماء نے حرام کہا ہے، اور یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے معنوں میں ہے۔ مردوں کا ایک مشت سے کم داڑھی کو کاٹنا، اس کو بھی اللہ کی اس تخلیق میں بدلنے کو کہا گیا ہے۔ تو بھی اللہ کی جو ہے اللہ نے جو چیز دی ہے اس پہ آپ فخر کریں نا۔ یہ آج کل تو ہر چیز ہی آرٹیفیشل ہو رہی ہے، آرٹیفیشل گو کہ چاہے اس میں آئے نہ آئے اس چیز میں، لیکن ایک ہے کہ بھویں بھی سب نقلی لگ رہی ہیں، بال بھی نقلی لگ رہے ہیں، ناخن بھی نقلی لگ رہے ہیں، ہر چیز نقلی لگ رہی ہے، یعنی کہ اور میک اپ ایسے ایسے آ گئے ہیں کہ پوری شکل بدل جاتی ہے، آپ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اصل ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اب جب آپ رشتے کے لیے جائیں اپنے بچوں کے، اپنے یا جس کے لیے بھی، تو سمجھ نہیں آتا کہ دیکھ کیا رہے ہیں اور بعد میں آخر میں نکلے گا کیا چیز۔ تو یہ اللہ کے واسطے اس طرح کا نہ کریں، بلکہ اللہ نے جو چیز دی ہے ہلکی پھلکی میک اپ سے کام چلائیں، اور اس کو کم از کم اصلی صورت تو اللہ کی دی ہوئی رہے، اور یہ دھوکہ دینا یہ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہوتی۔ ہاں جو چیز ہے ہلکا پھلکا چیز لگا کے اس کو نکھار لیں، اس کو اچھا کر لیں، لیکن یہ کہ پوری شکل ہی بدل دی جائے، یہ تو ایک طرح سے اب دوسرے کو ظاہر ہے دھوکہ ہی دینا ہوا۔ اور پھر آخر میں یہ جو آیتیں ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ڈیل اس کی اجازت دی گئی کہ اگر ایک اس کا شان نزول یہ کہ ایک صاحب تھے، ان کی اپنی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی، پھر ان کو کوئی اور پسند آ گئی، اور پھر انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ تو ان کی بیوی نے ان سے پھر ڈیل کر لی کہ آپ کر لیں شادی دوسری، مجھے طلاق نہ دیں، اس لیے کہ میں پھر میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بچوں کو بھی سنبھالنے کا کیا ہوگا، اور یہ وہ بکھر جائے گا گھر وغیرہ، تو میں آپ سے اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہوں، میں آپ سے مطالبہ نہیں کری کہ آپ عدل کریں، آپ نہ آئیں میرے پاس، آپ اس کے پاس ہی رہیں، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ تو اس کو جائز قرار دیا گیا، اور یہ چیزیں معاشرے میں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ عورتیں جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، مطلقہ ہو جاتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ خود ان کے نخرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ان کے پاس دوسری یا تیسری بیوی کے طور پہ رشتہ ہے تو وہ اس کو لینے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں بس پہلے والے ہی چاہیے۔ تو یہ چیز اس کو پسند نہیں کیا گیا، تنہا رہنے کو، مجرد رہنے کو اسلام میں پسند نہیں، شادی کو پسند کیا گیا ہے۔ تو ان کی بھی حفاظت اسی کے اندر ہے، ان کی خیریت بھی اسی کے اندر ہے، ان کے بچوں کی حفاظت بھی اسی میں کہ وہ شادی کر لیں، اور اگر اس میں کچھ حقوق چھوڑنے بھی پڑ رہے ہیں تو چھوڑ کے اس بات کو ترجیح دیں کہ ان کا گھر بسے، اور اس کو پھیلانا چاہیے، اس کو رائج دینا چاہیے، اس بات کو سمجھانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں طلاق دے دوں، اور حضرت سعودہ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو آپ کی کثرت ازواج کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ دین عورتوں میں سکھانا جو تھا، حضرت عائشہ سے محبت کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت سے کم عمر تھیں اور ان کا ذہن سیکھنے میں بہت شارپ تھا، تو آپ کی یہ خواہش ہو کہ آپ انہیں طلاق دے دیں۔ تو حضرت سعودہ نے کہا کہ رسول اللہ آپ نہ دیں مجھے طلاق، میں چاہتی ہوں کہ میں قیامت میں جنت میں آپ کی بیویوں کے طور پہ شامل ہوں اور اٹھائی جاؤں، تو میں اپنی باری اپنا حق چھوڑتی ہوں، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، آپ ہاں مجھے طلاق دیں، تو آپ نے منظور کر لیا۔ تو یہ چیز جائز ہے اور اس طرح کیا جا سکتا ہے۔
پھر یہ بات آئی کہ وہ جگہیں، وہ گیدرنگس جہاں پہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ ہماری کتنی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ بے دین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ماڈرن لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی علماء کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور تو اللہ نے حکم دیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اٹھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اٹھ جاؤ وہاں سے، یہاں تک کہ وہ کسی وہ ٹاپک چینج نہ کر لیں۔ تو یہ دینی غیرت ہے اور یہ اللہ کی عظمت کے بھی خلاف ہے یہ چیز کہ ہم سنیں اور اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے اور اللہ سے تعلق والے لوگوں کا مذاق اڑایا جائے، اولیاء اللہ کا، علماء کا، اور ہم وہاں بیٹھے رہیں اور یا تو ہم اس کی مخالفت کریں، یا تو ہم ان سے ڈیبیٹ کریں، ان سے مناظرہ کریں، ان کو سمجھائیں، یا ہم وہاں سے اٹھ جائیں۔ خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر منافقوں کی باتیں بتائی گئیں کہ وہ ایک صفت یہ بتائی گئی کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ وہ جب بھی نماز کے لیے اٹھتے ہیں انتہائی سستی کرتے ہیں، اور ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کو بہت سستی کرتے ہیں، یاد ہی نہیں کرتے اللہ کو۔ اور بھی منافقوں کی نشانی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب وہ امانت رکھوائے جاؤ ان کو، اذا تؤمن خوانا، کہ جب اذا حدث کذب، جب وہ بات کریں جھوٹ بولتے ہیں، جب وہ امانت رکھواؤ تو خیانت کر لیتے ہیں اس میں، واذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرنے پہ آ جائیں، ان سے جھگڑا ہو تو گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے۔ یعنی کہ جتنی نشانیاں پائی جائیں گی اتنا ہماری صفات منافقوں سے ملتی ہوئے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ منافق ہو جائیں گے، اگر ساری نشانیاں آ گئیں تب بھی منافق نہیں ہوں گے، اس لیے کہ منافق تو کفر ہے، وہ آدمی ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، عمل سے کفر نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ یہ کافروں کی نشانیاں ہیں، منافقوں کی نشانیاں ہیں، تو یہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس میں۔ پھر دوبارہ آخر میں یہ بات آئی کہ بھئی کفار کو اتنی اہم چیز ہے کہ بار بار اور بھی جگہ پہ آئے گی قرآن میں کہ بار بار کہ بھئی ان کو، مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے دلی تعلق نہ رکھو اپنا، ان کو اپنا بڑی نہ بناؤ، ان کو اپنا پھیل نہ بناؤ، ان کو اپنا لنگوٹیا یار نہ بناؤ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو دن اور رات گزر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ضرورت کے تحت تعلق رکھو، اچھے اخلاق کرو، دعوت دو، مدد بھی کرو، لیکن ان سے دلی تعلق نہیں رکھنا۔ اور یہاں آ کے یہ پانچواں جز ختم ہو گیا، اور پھر آخری میں سورہ نساء کے اس میں یہ بتایا گیا کہ بھی دوسروں کی نقائص نہ بیان کرو کھول کے دوسروں کے سامنے، ان کو ذلیل نہ کرو۔ ان کی، اگر تمہیں کسی کی کوئی کمیاں پتہ ہیں، کسی کی کوئی کمزوری پتہ ہے، تو دوسروں کے سامنے اس کو کیوں بیان کرتے ہو؟ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی کسی کی نقص بیان کرے گا، کمیاں بیان کرے گا، ڈیفیشنسیز بیان کرے گا، تو اللہ اس کی ڈیفیشنسیز کھولے گا دوسروں پہ، یہاں تک کہ 7 دروازوں کے پیچھے بھی اگر بیٹھا ہوگا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کریں۔ ہاں، ایک صورت میں جائز ہے، بلکہ جائز کیا کرنا چاہیے، حکم ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس سے نقصان پہنچ رہا ہے کسی کو، مثال کے طور پہ وہ دھوکا دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور ڈیلنگز کرتا ہے بزنس اور اس میں دھوکا دیتا ہے اور اس کی عادت ہے، یہ چیزیں بیچتا ہے اور غلط چیزیں بیچ کے چلے جاتا ہے، تو اس کی وہ برائیاں جو ہے، یا چوری کر لیتا ہے آ کے کسی کے یہاں سے اور بیوقوف بنا کے ٹھگ لیتا ہے، تو اس کی اس برائی کو کھول کے بتانا ضروری ہے، اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے پھر۔ یا نکاح کا پیغام آیا آپ کے پاس کسی کا، یا کسی کے پاس نکاح کا پیغام آیا اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے یار تم فلاں کو جانتے ہو، میری بیٹی کے لیے اس نے رشتہ بھیجا ہے، یا میرے بیٹا میں اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں یا اپنا کرنا چاہ رہا ہوں، جو بھی ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ اب آپ بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی غیبت ہو جائے گی، مجھے تو معلوم تو ہے آپ کو کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے، تو یہ نہیں غیبت ہو جائے گی۔ بھائی یہاں غیبت نہیں ہے، یہاں بتانا ضروری ہے۔ اگر آپ چھپا لیں گے آپ نے خیانت کی، آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے ایک آدمی کو نقصان میں ہوتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھ کے آپ نے اس خاموشی اختیار کی ہے۔ نہیں، آپ بتائیں یار وہ تو بدماش ہے، لفنگا ہے، وہ تو میں نے اس کو جو بھی بات آپ جہاں جہاں بھی آپ کو پتا ہے جو آپ نے دیکھی ہے وہ بتائیں۔ اچھی دیکھی اچھی بتائیں، بری دیکھی بری بتائیں، چھوٹی دیکھی چھوٹی بتائیں، بڑی دیکھی بڑی بتائیں۔ یہ فیصلہ وہ کرے گا سننے والا کہ اس کے لیے کیا چیز چھوٹی کیا چیز بڑی ہے۔ آپ اس کو بتائیں، یہ موقع چھپانے کا نہیں ہے، یہ موقع بتانے کا ہے۔ تو یہ عقل اور وزڈم ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ علم جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، عقل چاہیے ہوتی ہے۔ ایک اگر ہم علم اور عقل کو تول سکیں تو ایک من علم کو سمجھنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ قرآن اور حدیث کا علم ایسا تھوڑی کہ ہر آدمی الگ الگ سمجھ لے، اور اسی لیے تو اللہ والوں کی طرف بھیجا گیا، انعمت علیہم، لوگوں ان کی فہم اور ان کی لائف سٹائل دیکھو اور ان کا عمل دیکھو، جس طرح انہوں نے سمجھ کے عمل کیا اس پہ عمل کرنا ہے تمہیں، اپنی عقل نہیں چلانی ہے۔ ہر ایک کی 10 من عقل نہیں ہوا کرتی کہ جو ہر انٹرپریٹیشن کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی سمجھنے والی ہیں، اور یہاں پہ سورہ نساء ہماری ختم ہوئی انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کریں گے شروع انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اچھا جی، آم، سوال دیکھ لیتے ہیں چیٹ میں. One of the points in Western culture is that they give financial um, empowerment to women, which avoid men from unjustly treating women, misusing their physical and administrative power. Would you be able to share how Islam speaks to this? Mostly talking from the perspective of wife and husband relationship. جی بالکل. وہ دیتے ہیں، اسلام نے تو پہلے دیا ہوا ہے. اسلام کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک ملکیت کا تصور ہے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو مال شوہر کی ملکیت ہے، جو اس نے کمایا ہے یا اس کو کہیں سے ملا ہے، اس کا ہدیہ ملا ہے یا اس کو وراثت ملا ہے، وہ اس کا ہے. وہ اس میں نہ بیوی کا حق ہے، نہ اس کے اندر بچوں کا حق ہے. وہ وہ خرچ کرے گا اپنی مرضی سے تو کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو مال بیوی کے پاس ہے، چاہے اس کو وراثت میں ملا، چاہے اس کو ہدیہ ملا، چاہے وہ کام کرتی ہے، کماتی ہے، اور اس کو میں نے جیسے کہا ہے کہ کمانے کو، یہ نکلنے کو ڈسکریج کیا گیا اس لیے کہ اس سے گھر کی فیملی لائف متاثر ہوتی ہے، بچے متاثر ہوتے ہیں بہت، کوئی نہ کوئی ایک لیکن اگر وہ نکلتی ہے اور پراپر ایلیگنس کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور کمانڈمنٹس کو پورا کرتے ہوئے نکلتی ہے تو نکل سکتی ہے. اب جو مال وہ کما رہی ہے وہ اس کا اپنا ذاتی مال ہے. اس میں وہ پابند نہیں ہے کہ شوہر سے، کہ بھی شوہر اس کو کہے کہ جی یہاں نہیں کرو، یہاں کرو، یہاں کرو. وہ سجیشن دے سکتا ہے. اور ایک اچھی بیوی جو ہے وہ اس ایک شوہر کو ہوتے ہوئے اور شوہر کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کی سجیشنس پہ اس کو سننا بھی چاہیے اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں مانتی اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کر رہی ہے، اور کوئی خرچ کرنا کوئی غلط جگہ نہیں ہے، تو وہ جہاں دل چاہے وہ اپنے خرچ کر سکتی ہے. اگر وہ جائز جگہ پر ہے، وہ اس کا اپنا مال ہے. شوہر اس کو پابند نہیں کر سکتا کہ یہ مال مجھے دے دو. تو یہاں تو ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ خالی یہیں پہ نہیں ہوتا. یہ تو اللہ نے بتائے نا. اگر ہم اس پہ عمل ہی نہ کریں تو پھر اسلام تو برا نہیں ہوا نا، ہم برے ہوئے نا. تو ہمیں اپنی تربیت اور اصلاح کرانی چاہیے نا. یا کتنے ہوتے ہیں یہاں کام کرنے والی آتی ہیں، سب کے گھروں میں آتی ہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے، ان کے شوہر سارے نکھٹو نکمے بغیرت ہوتے ہیں. سارے بیٹھے رہتے ہیں گھر میں، کام نہیں کرتے، اور بیوی سے پیسے لے لے کے اپنے نشہ کر رہے ہیں اور اپنے مزے کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اور وہ بس پس رہی ہوتی ہیں ساری. تو ان کا تو دین ہے ہی نہیں، بالکل ظاہر ہے ان کے عمل. تو یہ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو ملکیت کا تصور تو اسلام نے دیا ہے. اور اور اصل تو سارے حقوق اسلام نے دیے ہیں. یہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ویسٹ نے یہ دیا ہے، حالانکہ ویسٹ نے نہیں دیا. ویسٹ نے تو ظلم کا نظام. اب جب طلاق ہوتی ہے، تو دونوں کے مالوں کو جمع کیا جائے گا، میاں اور بیوی کے، اور آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا. یہ ظلم اور زیادتی ہے. ہو سکتا ہے اس بیوی کے پاس بہت مال ہو، وہ بیوی بہت اچھی پوزیشن پہ کام کر رہی ہو کسی کمپنی کے اندر، سی ای او ہو، اور شوہر جو ہے ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا سا کلرک ہو. تو جب طلاق ہوگی تو بیوی کی تو ملکیت زیادہ ہے، وہ بھی تقسیم ہوگی آدھی آدھی. اور شوہر کے پاس تو تھا ہی نہیں کچھ، وہ کم ہو گیا، تو یہاں ادھر چلا جائے گا. یہ زیادتی ہے. یا شوہر بہت امیر کبیر تھا، بیوی کا کچھ نہیں تھا پیسہ، تو تقسیم ہوگا آدھا آدھا چلا جائے گا. یہ بالکل ظلم ہے. جو جس کا ہے وہ ملکیت، یہ اللہ یہ کہتا ہے اس کی ملکیت ہے، اور اس طرح تقسیم کرنا زیادتی ہے. What is the ruling if husband and wife both mutually agree to work and earn to counter financial hardship? ضرور کریں. میں یہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ مل کے کریں، لیکن بیوقوف نہیں بننا کسی کے ہاتھوں. ایک کے ہاتھ دوسرے بیوقوف بنے، وہ اس کو استعمال کرے. اور فائنینشیل ہارڈ شپس ہو رہی ہیں اور کمانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے کمائیں، لیکن اس کو دیکھیں کہ گھر کا کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، بچوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. بچے ماں کو مکس کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو کتنی جگہ ایسا ہوتی ہیں کہ ابھی ولادت ہوئی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ کام کر رہی ہے. وہ اس نے 1 مہینے کی چھٹی لے لی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کام پہ آ گئی. اب پیچھے سے 8 گھنٹے 9 گھنٹے بچہ اکیلا رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. یا اگر وہ ساتھ بھی لاتی ہے اور کسی آیا کو ساتھ لے آتی، تو زیادہ تر وقت وہ آیا کے پاس گزار رہا ہے. اس میں بچے کا حق مارا جا رہا ہے. اس بات کو سمجھیں کہ بچے کی سائیکولوجیکل نیڈ، سب سے زیادہ جو بچے کی ضرورت ہے وہ ماں ہے. بچے کی ضرورت نہ دودھ سے بڑھ کر، بچے کی ضرورت ماں ہے. چھوٹا بچہ دیکھیں آپ کبھی، ٹوڈلرز جو ہوتے ہیں نا،
1 سال 1.5 سال کا، وہ رونے پہ آ جائیں، اور بھوک لگ رہی ہو، کچھ بھی ہو، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں، ماں نہیں نظر آ رہی، اچھا باپ بھی ان کو پکڑے، باپ کے پاس بھی نہیں آتے، اچھا دودھ دے ان کو بنا کے، دودھ بھی نہیں پی رہے ہوتے وہ، ان کو ماں چاہیے ہوتی ہے، اور ماں جب آتی ہے تو وہ لپک کے اٹھا لیتی ہے گود میں، وہ چمٹ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر خاموش بھی ہو جاتے ہیں، اچھا بھوک لگ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں روئے گا لیکن خاموش بھی ہو جائے گا، کسی ماں کے پاس آ گیا ہوں میں۔ تو بچے کی اولین ضرورت ماں ہے، اور یہ نفسیاتی بیماریاں پیدا کرتی ہے یہ چیز۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ویسٹ کے اندر اس وقت نفسیاتی امراض کی کثرت ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بچوں کی کوئی بانڈنگ ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کام کے لیے نکل جاتے ہیں صبح صبح، تو اسکول میں بچے کو ڈالنا، اب اسکول شروع ہوگا 9 بجے، اور ان کا آفس بھی تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ان کو پہلے نکلنا ہوتا ہے، ان کو پہلے چھوڑنا ہوگا، 8 بجے کے قریب چھوڑنا ہوگا، یا 7:30 پہ چھوڑنا ہوگا، تاکہ وہ جائیں ڈرائیو کر کے وہاں پہ، تو اور پھر اسکول ختم ہوتا ہے وہاں پہ 3 بجے، مثال کے طور پہ، تو ان کے آفس چھٹی ہوتی ہے 5 بجے، 5:30 بجے، 6 بجے، تو اب اس دوران میں بچہ کیا ہوگا؟ تو پھر ایک نئی سروسز نے جنم لیا، اب نئے بزنسز شروع ہو گئے، بیفور کیئر آفٹر کیئر، کہ جی ہمارے نمائندے آ جائیں گے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے، آپ بچے چھوڑ جائیں، وہ آپ کو ان کی کیئر کریں گے، اس کے بعد اسکول میں بھیج دیں گے، اسکول کے اندر ہی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، پھر اسکول ختم ہوگا، وہ اپنے پاس رکھیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، اور ان کو مسئول رکھیں گے، پھر آپ آگے لے لیجیے گا۔ تو یہ ہوتا ہے سارے وقت تو وہ اسکول میں ہوتے ہیں یا چائلڈ کیئر کے پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد جلدی سلا دیا جاتا ہے، سو جاتے ہیں، ویکینڈ ان کو ملتا ہے، نہ بانڈنگ ہوتی نہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ اب اگر وہ روئے گا بچہ، اس کو ماں یاد آ رہی ہے، اس کو باپ یاد آ رہا ہے، یا چوٹ لگ گئی، جب کبھی ایسا ہوتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے بچوں میں یا چوٹ لگ جاتی ہے، تو پھر ماں باپ کی ماں کی زیادہ یاد آتی ہے، تو وہ جب روئے گا تو چائلڈ کیئر کے تو سر ہی میں درد ہوگا، اس کے کون سے دل میں درد ہوگا؟ مثل مشہور ہے کہ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، دوسرے کا بچہ روئے، پڑوس کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا تکلیف، اس کو کیا وہ چیز، اس کو کیا دیکھنا کہ یار سائیکولوجیکلی کیا اس کے اچھا ہے، وہ تو ماں کو درد ہوگا، باپ سے بھی زیادہ ماں کو فکر ہوتی ہے میرے بچے کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، نہ ہو جائے، تو وہ جو نکلی ہوئی ہوتی ہیں وہ کتنا، وہ کما تو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنا انہوں نے اسٹیک پہ لگایا ہوا ہے، کتنا اپنی نقصان انہوں نے کیا ہے آگے جا کے، یہ پھر آگے جا کے پتہ چلتی چیزیں۔ تو وہ بچے جو ماؤں کی گودوں میں کھیلے ہوئے ہیں، ان کی جو اپ برنگنگ ہوگی وہ ایک الگ ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ان کو جو بینیفٹ الگ ہوتا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب میں انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ تھا، میں نے ایک برین ریسرچ کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی امریکہ کی بنی ہوئی، تو مجھے برین کا بہت شوق ہے، میری پی ایچ ڈی بھی برین سے متعلق ہی ہے، اے آئی میں، تو اس پہ بندروں پہ ریسرچ کی گئی تھی، تو انہوں نے بندروں کے بچوں میں سے ایک بچہ، اس کو الگ کر لیا ماں سے، چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں، الگ اس کی نشو نما، اس کو بوتل دے دیتے تھے جب وہ، لیکن اس کو کسی ماں کے ساتھ نہیں رکھا، اور کسی اور بندہ کے ساتھ نہیں رکھا، باقی بندروں کے بچے جو تھے انہوں نے ان کو ماؤں کے ساتھ چھوڑ دیا، تو اب وہ بچے کھیل رہے ہوتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر میں اچھل اچھل کے پھر ماں سے چمٹ جاتے تھے جا کے، پھر وہ اچھل گئے آپس میں، مارا موری کی، ادھر ادھر اچھلے کودے، پنجرے پہ چڑھے، پھر ماں سے چمٹ گئے، وغیرہ وغیرہ، پھر ایک عرصے تک انہوں نے رکھا، اس کے بعد انہوں نے سارے بندروں کے بچوں کو الگ کر کے ایک پنجرے میں ڈال دیا، وہ والا بچہ بھی ڈال دیا جو ماں سے الگ رکھا ہوا تھا، تو یہ باقی بچے تو نارمل تھے سارے، اچھل کود اور ایک دوسرے کو مار کٹائی اور کھیل، وہ جو بچہ تھا جس کو ماں سے الگ رکھا گیا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ یوں ایک کونے میں، اور یوں شیورنگ کاپ رہا تھا، بس وہ بالکل سائیکولوجیکل مریض ہو چکا تھا، حالانکہ اس کو کھانا پینا سب کچھ ملی تھی چیز، لیکن وہ نفسیاتی مریض ہو چکا تھا۔ تو ایک یہ چیز چاہیے ہوتی ہے، ماں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا اسٹیپ پہ ڈال رہی ہیں، آپ کے لیے آپ کیا قناعت سے گزارا کر سکتی ہیں۔ ہماری والدہ، ہمارا بھی جو بچپن تھا وہ بہت ویل آف نہیں تھا، میں اپنی آپ کو مثال بتا رہا ہوں، ہم لوگ 3 بہن بھائی، اور ہمیں بھی بہت اچھی اس میں نہیں تھی، ہمارے بہت سے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے تھے، تو ہماری والدہ یہ بتاتی ہیں کہ والد صاحب نے کئی بار والدہ سے کہا کہ آپ کوئی جاب کر لیں، آپ بھی کوئی جاب کر لیں تاکہ خرچے میں آسانی ہو جائے گی، تو میری والدہ نے اسٹینڈ لیا اس وقت، میری والدہ نے کہا نہیں، مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، میں سارا وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اور مجھے یاد ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے یاد ہے کہ اسکول میں
میں رویا کرتا تھا جب جب کبھی اسکول جاتا تھا. میں صبح ہمیشہ مجھے رویا کرتا, مجھے گھر یاد آتا تھا, ہمیشہ امی یاد آتی تھی, ہمیشہ امی, نانی, نانا, یہ سب یاد آتے تھے. میں ہمیں کافی بڑی کلاس تک جو ہے نا, تیسری چوتھی تک بھی میں روتا تھا جا جا کے. اور اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ کوئی یہ ایک اطمینان ہوتا تھا مجھے کہ بڑی کلاس تک بھی کہ مجھے کوئی مسئلہ پیش آئے تو میری امی گھر میں موجود ہیں, میں جاؤں گا اور میں ان سے بات کروں. اور یہاں تک کہ میں یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا, اور یونیورسٹی تک بھی میں جب وہاں کوئی ہوتا, کوئی پریشانی ہوتی, میں گھر آتا امی سے. حالانکہ امی میری بہت زیادہ نہیں پڑھی ہوئی تھی, لیکن وہ مشورے دیتی تھیں اچھے, اور کچھ نہیں دیتی تھیں, کوئی بھی نہیں تو سنتی تھیں. اور وہ سننا اور جو ہے وہ شفقت کرنا, یہ ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہوتی ہے. ہماری بچی واپس آتی ہے مدرسے سے, تو آ کے اس کے بعد اس کو جو ہے نا گھنٹہ 2 گھنٹہ بس اماں کے ساتھ پٹ 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 کرنا ہوتا ہے. ساری ادھر ادھر کی سنانا, بات کرنا, یہ ہوا مطلب یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اسے پتا ہے کہ اماں گھر میں موجود ہیں سننے کے لیے. مجھے اطمینان رہتا تھا میری اماں گھر میں موجود ہیں سننے کے لیے, میں جاؤں گا, میں بات کروں گا اپنی. جن کی اماں ہی نہیں گھر میں ہوتی, ان کا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا تھوڑی سکتے ہیں, کوئی وہ بتا نہیں سکتے. وہ پھر اظہار دوسری طریقے سے ان کی شخصیات کے اندر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بڑے ہو کے کبھی کبھی کہہ بھی دیں, کبھی نہ کہیں, عزت و احترام میں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا نقصان ہو رہا ہے اس کا. واٹ آر دا تھنگس یو آر پوٹنگ ایٹ اسٹیک. وہی چیز اگر آپ کہ جی ہم کم پہ رہ لیں گے, جیسے میری بیوی نے کہا تھا آسٹریلیا میں کہ جی ہم قناعت کر لیں گے. ہم نے قناعت سے گزارا کیا, ہم نے کوئی نئی چیز خریدی نہیں, ہم مال ہی نہیں جاتے تھے, اس لیے کہ ہمیں پتا تھا ہم اسپینڈ کر ہی نہیں سکتے. ہم پرانی دکانوں میں جاتے تھے جو پرانی استعمال شدہ چیزیں بیچتے ہیں. یہ میں کوئی شرم نہیں ہے اس کے اندر کہنے میں, ہر دور آتا ہے, ہمارے پہ بھی دور آیا تھا. ہم نے جوتے بھی پرانے استعمال شدہ لیے ہیں, جیکٹیں بھی پرانی استعمال شدہ خریدی ہیں, برتن بھی پرانے استعمال شدہ لیے ہیں, بچوں کی اسٹالر بھی پرانے استعمال شدہ لیے ہیں, اس لیے کہ ہم نئے لے ہی نہیں سکتے تھے. ہم نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور وہ بہت اچھی حالات میں مل جاتی تھیں. تو کوئی ضروری کہ نیا لیا جائے, کوئی فرض واجب ہے نہیں, لیکن ہم ساتھ رہیں گے سارے. لیکن میری بیوی کام نہیں کرے گی, اور اس لیے کہ اس کو بچوں کو سنبھالنا ہے. اور 5 بچے ہیں, سبھی تقریباً برابر کی عمر کے, سب چھوٹے 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 تھے جب یہاں سے گئے تھے. تو 1.5-2 سال کی سب سے بڑی تو بیٹی 2 سال کی ہوگی, مشکل سے 2.5 سال کی ہوگی. تو ایٹ دیٹ ایج دے نیڈ مدر موسٹ آف آل, بلکہ بڑے ہونے تک بھی مدر ہی چاہیے ہوتی ہے, اور پھر ایک عمر کے بعد پھر باپ کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. It is fine if we approach individuals at good post to do سفارش for us given we think we are eligible for the job. It's essential for us to get a سفارش to get the job due to high supply of workforce and because select individuals on that basis. جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اہل ہیں اس کے, تو آپ سفارش لگوا سکتے ہیں, اور اپنے فضائل بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جی میں ہوں اس کا. اب جیسے حضرت سورہ یوسف آئے گی, اس میں پھر یہ بات ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے آزاد ہوئے تھے, تو اور بادشاہ نے خواب دیکھا تھا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ مجھے جو ہے وہ انچارج بنا دیں ریسورسز کا, فائنانس منسٹر اور ریسورس منسٹر مجھے بنا دیں, اس لیے کہ میں امانت دار بھی ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں اس کا, کوالیفائڈ بھی ہوں اس کے لیے. تو اپنے آپ کو پیش کرنا اور اس کے لیے سفارش بھی کروانا کہ یار میں کام زیادہ اچھا کر سکتا ہوں, میرے لیے سفارش کر دیں تو مل جائے, یہ بالکل جائز ہے اور بلکہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. اللهم لك الحمد كما انت على فصل السلام على محمد كما انت الوفاء بنا كما انت الخير انك انت التقى المغفرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو, سننے کو, پڑھنے کو, بولنے کو قبول فرما لیں. ہمیں ہدایت عطا فرما دیں, ہمارا تزکیہ فرما دیں, ہمارے عقائد کو درست فرما دیں, ہمارے سوچ کو درست فرما دیں, ہمارے اعمال کو درست فرما دیں. اللہ جو کچھ پڑھا, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, اس کو ہماری زندگی میں لے آئیں. ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیں. ہمارے آپس میں, ہمارے میاں بیوی کے آپس میں محبتیں پیدا فرما دیں. بچوں کی تربیت اچھی کرنا سکھا دیں. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد بارک وسلم. آمین آمین یا رب العالمین.